شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم و کرم والے ہیں۔ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ کتاب رب العالمین کی جانب سے نازل کی گئی ہے۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا یہ مشرکین یوں کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے اس کتاب کو گھڑ لیا؟ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یہتدون، بلکہ یہ کتاب برحق ہے، سچی ہے آپ کے رب کی جانب سے۔ مقصد انزال کیا ہے؟ لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک، تاکہ ڈرائیں آپ ایک ایسی قوم کو کہ جن کے پاس نہیں آیا آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا، لعلهم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ مکہ مکرمہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد 3000 سال تک کوئی پیغمبر بیچ میں نہیں آیا، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ توحید پر کچھ لوگ ان میں قائم تھے۔ مثلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے، یہ نبوت سے پہلے ورقہ بن نوفل اور اسی طریقے سے زید بن نفیل وغیرہ وغیرہ، یہ لوگ جو تھے توحید پہ قائم تھے، اور وہ لوگ دعویٰ بھی کرتے تھے ہم دین ابراہیمی پر ہیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، تو مکہ کی زندگی میں سب سے پہلے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کرانا مقصود تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کا تعارف اچھی طریقے سے ہو جائے تو اس کے بعد ایمانی احکامات کو ماننا آسان ہو جاتا ہے۔ مخاطب ہی ویسے تھے، تو قرآن کریم مکی زندگیوں میں رب العالمین کی صفات کے ذریعے سے رب العالمین کا تعارف زیادہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمینوں کو پیدا کیا، وما بینہما، اور ان کے بیچ کی چیز کو، فی 6 ایام، 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہو گئے۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، نہیں ہے تمہارا اللہ کو چھوڑ کر ولی، مددگار، ولا شفیع، اور نہیں کوئی سفارشی۔ یہ ایک طرف سے اللہ نے اپنی توحید کو بیان کیا اور دوسری طرف سے تھوڑا اٹھا کے ان کے عقائد پہ مارا۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے معبود ہمارے لیے دوست بھی ہیں، مددگار بھی ہیں، سفارشی بھی ہیں، لہٰذا قیامت کے دن اگر ہوئی بھی تو ہمارے پھنسنے کی تو کوئی بات ہی نہیں۔ اس پر اللہ نے کہا کہ وہاں تمہارا کوئی بھی مددگار یا کوئی سفارشی کام نہیں آئے گا۔ افلا تتذکرون، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ یدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ ہی تمام تر معاملات کی تدبیر کرتا ہے آسمان سے لے کر زمین تک۔ ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، پھر سارے معاملات اللہ ہی کی طرف چڑھیں گے، امر کی طرف ضمیر راجع ہوگی، ایسے دن میں کان مقدارہ، جس کی مقدار 1000 سال ہوگی تمہارے گنتی کے اعتبار سے، مما تعدون، لیکن مشقت کے اعتبار سے قرآن کریم کی دوسری آیت میں آیا ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ بعض لوگوں کو کیسے محسوس ہوگا؟ جیسے کہ 50,000 سال، لیکن اصلی اس کی مقدار کیا ہوگی؟ فرماتے ہیں کہ خوشیوں کے پل کاٹے نہیں کٹتے، تیزی کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ اہل ایمان کو اتنی تیزی کے ساتھ قیامت کا دن گزر جائے گا جیسے کہ ایک فرض نماز کا وقت۔ اور قرآن ہی میں آپ نے پیچھے پڑھا 10 بار کہ جا بجا مشرکین کو محسوس یہ ہوگا قیامت کے دن کہ دنیا میں ہم زیادہ زیادہ 1 دن، آدھا دن، 1 گھڑی یا 10 دن کاٹ کے آئے ہیں، سال کا، مہینے کا تو کوئی بھی مشرک قائل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے وہ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کی مشقتوں کے سامنے دنیاوی زندگی انہیں جنت محسوس ہوگی۔ لیکن بہرحال تو مشقت کے لحاظ سے وہ قیامت کا دن مشرکوں کے لیے ایسے ہوگا جیسے کہ 50,000 سال۔ کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، روایت میں آتا کہ ظہر سے پہلے اللہ تعالیٰ حساب و کتاب سے فارغ ہو جائیں گے۔ اس دن کے اندر اتنا تیزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ حساب لیں گے۔ ذالک عالم الغیب، وہی اللہ کی ذات ہے جو غیب کو جاننے والی ہے اور حاضر کو جاننے والی، جو تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ انہیں بھی، جو تمہاری نگاہوں کے سامنے انہیں بھی۔ العزیز، زور آور ہے اللہ کی ذات، الرحیم، بڑی مہربان، الذی احسن کل شیء خلقہ، جس نے جو چیز بنائی بہترین بنائی، احسن کل شیء، بہترین بنائی، خلقہ، جو بھی بنایا بہترین بنایا۔ وبدأ خلق الانسان من طین، اور انسان کی تخلیق کی ابتدا فرمائی مٹی سے۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر انسان کی نسل کو بنایا
آدم علیہ السلام کو مٹی سے، لیکن آگے آدم علیہ السلام کی نسل ہم سب کو کس سے بنایا؟ من سلالۃ من ماء مہین، نچوڑے ہوئے معمولی پانی کے ذریعے سے، کے خلاصے سے، من ماء مہین اہانت آمیز گھٹیا پانی، مادہ منویہ، اس کے خلاصے سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، سلالۃ خلاصہ نطفہ، ثم سواہ، پھر اللہ نے اس کو درست بنایا۔ یہ نہیں کہ ناک ادھر ماتھے پہ لگ گئی کسی کو، آنکھ کسی کی ادھر آ گئی، جیسے ہمارے ہاں دنیا کی مصنوعات میں ہوتا ہے، فیکٹریوں میں۔ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی روح پھونکی، اپنی جانب سے روح پھونکی۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اے لوگو تمہارے لیے کان بنائے، آنکھیں بنائے، دل بنائے۔ اگر انسان کی آنکھیں کام نہ کرے، دنیا کی ہر رونق بیکار، انسان کا دل کام نہ کرے، دنیا کی ہر نعمت بیکار، پاگل کہلاتا ہے انسان، اور انسان کے کان بیکار نہ کرے، کام نہ کرے تو ہر نعمت بیکار نظر آتی ہے۔ قلیلا ما تشکرون، یہ تو وہ موٹی موٹی جو اندھے کو بھی نظر آئیں وہ نعمتیں، لیکن تم ان کو بھی نہیں جانتے، تم بہت کم شکریہ کرتے ہو۔ وقالو، ایمان لانے کے بجائے یوں کہتے ہیں، اذا ضللنا فی الارض، جب ہم مٹی کے اندر رل مل جائیں گے، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو کیا ہمیں دوبارہ سے پیدا کیا جائے گا؟ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، وہی مضمون جس رب العالمین نے اے انسان تجھے پہلی بار پیدا کیا، اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے انکاری ہیں، قیامت کے۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، یتوفاکم ملک الموت، ملک الموت تمہاری روح کو قبض کر لے گا، الذی وکل بکم، جس کو تم پر مقرر کیا گیا ہے، ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف واپس کیا جائے گا۔ ولو تری اذ المجرمون ناکسوا رؤوسہم عند ربہم، اور اگر آپ دیکھیں مجرموں کو، ناکسوا رؤوسہم عند ربہم، کہ وہ اپنے سروں کو جھکائے ہوں گے اپنے رب کے پاس، کیا کہہ رہے ہوں گے؟ ربنا ابصرنا وسمعنا، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، فرجعنا، سو تو ہمیں واپس کر، نعمل صالحا، ہم اچھے اچھے کام کریں گے، انا موقنون، ہم تو یقین رکھنے والے ہیں۔ ولو شئنا لآتینا کل نفس ہداہا ولکن حق القول منی، اگر ہم چاہیں تو ہر انسان کو لے آئیں صحیح راستے پر، لآتینا کل نفس ہداہا ولکن حق القول منی، لیکن میری جانب سے بات سچ اور برحق ثابت ہو گئی، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں جہنم کو بھروں گا جنات سے بھی اور سارے کے سارے انسانوں سے، فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ اجمعین، جنات سے بھی اور انسانوں سے، مطلب سارے انسانوں سے نہیں بلکہ جہنم کو بھر دوں گا، اور اکثریت انسانوں کی جو ناشکرے ہوں گے جہنم میں ہوں گے۔ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، چکھو تم، بِمَا نَسِيتُمْ، اس وجہ سے کہ تم نے بھلا دیا تھا آج کی اس ملاقات کو، آج کی اس ملاقات کو، اِنَّا نَسِينَاكُمْ، ہم بھی آج تمہیں بھلا دیں گے، وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ، اور چکھو تم ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، یعنی نظر انداز کریں گے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، ورنہ اللہ بھولنے والے نہیں، وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور چکھو ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ان اعمال کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون، یقیناً ہماری آیات پر وہ لوگ ایمان رکھا کرتے تھے، الذین، جنہیں جب نصیحت کی جاتی تھی ان آیات کے ذریعے سے وہ سجدوں میں گر پڑتے تھے اور اپنے رب کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے، اور وہ لوگ تکبر نہیں کیا کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ قرآن پڑھا جائے، قرآن جب دلوں پر اثر انداز ہو جائے تو انسان بے اختیار کہاں پر گر پڑتا ہے؟ بالفاظ دیگر انسان کے دل و دماغ کے اندر نمازوں کی محبت، اللہ کی محبت، عبادات کی محبت، عبادتوں کا ذوق و شوق اور جذبہ پیدا ہوتا ہے جب قرآن دلوں میں اترتا ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، يدعون ربهم، وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو، خوفا ڈرتے ہوئے، وطمعا اور آرزو کے ساتھ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، ومما رزقناهم ينفقون،
یہ تہجد کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ وہ میرے پیارے بندے ایسے ہیں کہ ان کے پہلو رات کو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، یدعون ربہم وبالاسحار ہم یستغفرون، اور صبح صبح اٹھ کر اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہیں، خوف دوزخ کا، طمعاً اللہ کی محبت جنت کا، ومما رزقناہم ينفقون، ہماری دی ہوئی روزی میں سے خرچ کرتے ہیں، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم، تو شو گوبن زا پنس لکٹس بچس 10 روپے دیں مجھے گوبن، بلکہ خوش ہوتا ہے جب بچہ بولتا ہے کہ مجھے 10 روپے دو۔ تو ایسے ہی ہم جب اللہ کے راستے میں اللہ کے پیارے بن جائیں، اللہ سے محبت ہو جائے، تو پھر اللہ کے راہ میں پیسہ دینے کو جی چاہے گا، نہ یہ کہ انسان کو دل اکتائے گا۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی انسان نہیں جانتا جو کچھ اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا کر رکھی گئی ہے، آنکھوں کی راحت، جزاء بما كانوا يعملون، یہ صلہ ہوگا ان کے ان اعمال کا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے کچھ بندے ایسے ہیں میں نے ان کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ نعمتیں ایسی ہیں جنہیں آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی کے وہم و گمان کے اندر بھی وہ نعمتیں نہیں گزر سکی۔ مثلا خود ہی آپ سوچ لیجئے کہ جنت کے ایک درخت کا سایہ اتنا دراز ہے کہ سوار اس کے سائے میں 100 سال چلتا رہے گا پھر بھی اس کا سایہ ختم نہیں، کیسا بڑا ہے اس سے جنت۔ اور پھر تفسیر ابن کثیر میں تو لکھا ہے کہ صرف ایک ٹہنی کا سایہ اتنا لمبا ہوگا، درخت کا بھی نہیں، صرف ایک ٹہنی کا۔ اور جب ان کو پھل دیے جائیں گے تو پھلوں کا ذائقہ شکل یکساں لیکن ذائقہ الگ 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 الگ۔ بعض غالباً علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جب جنتی جنت میں جائے گا تو سب سے پہلے جو دسترخوان اس کے سامنے پیش کیا جائے گا اس پر 80,000 قسم کے کھانے اور مشروبات ہوں گے، اور وہ سارے کے سارے ان کھانوں کو اور ان مشروبات کو چٹ کر جائے گا، اور اس کا دل بھی نہیں اکتائے گا کہ وہ ہے خدائے یڈائم برد باس کر، وہ نہیں، سارے کے سارے کھانوں کو کھا جائے گا۔ جنت کے خوبصورت درختوں پر خوبصورت پرندے ہوں گے اونٹوں کی شکل میں بڑے بڑے، دل کرے گا کہ آئے مسنس معزز کوتا سادہ سے تل کر سامنے حاضر ہو جائے گا اور جنتی اس کو کھائے گا۔ جنت کے کھجور کتنے بڑے بڑے ہوں گے، جنت کے انگور کتنے بڑے بڑے ہوں گے، جنت کے آم، یہ نہ کہیں کہ دنیا میں ابھی ایک بار کاٹا بھی نہیں اور وہ بھی کچے پھل مارکیٹ کے دوائیوں سے انجیکشن لگا کر بدبودار، تم نہ کہیں جنت کے پھل اتنے بڑے آم جتنے مرضی آئے کھاتے جاؤ، کیلے بڑے بڑے جتنی مرضی آئے کھاتے جاؤ، ایک پھل سے اکتا گئے تو دوسرا پھل کھاتے جاؤ۔ اور ایسا نہیں کہ آپ کو جنت کی ٹہنیوں پر چڑھنا پڑے گا ان لمبے درختوں پر، بلکہ ٹہنیاں خود آپ کے سامنے جھک کر آئیں گی اور آپ کھائیں گے، جیسا کہ سورہ رحمان میں انشاءاللہ آئے گا۔ افمن کان مؤمنا کما کان فاسقا لا یستوون، بھلا جو شخص صاحب ایمان ہو، کمن کان فاسقا، کیا وہ فاسق کی طرح ہو سکتا، لا یستوون، کبھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوی، بہرحال جن لوگوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے ان کے لیے جنت ٹھکانہ ہوگا، نزلا بما کانوا یعملون، میزبانی کے طور پر ان کے ان اعمال کی جو وہ کیا کرتے تھے۔ اگرچہ جنت کے اندر داخلہ فضل خداوندی کے بغیر ممکن نہیں ہے، لیکن رفع درجات کا باعث انسان کے اپنے اعمال ہوں گے، سبب ظاہری اعمال ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ سبب حقیقی تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایمان ہے، لیکن رفع درجات کا سبب کیا ہوگا؟ اعمال۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، جن لوگوں نے فسق و فجور کیا ہوگا، قرآن میں اکثر لفظ فسق جو ہے کفر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ ظلم شرک کے معنی میں، ٹھیک ہے؟ اور جن لوگوں نے فسق و فجور کیے ہوں گے، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، کلما ارادوا ان یخرجوا منها، جب جب اس سے نکلنا چاہیں گے، اعیدوا فیہا، انہیں واپس اسی میں دھکا ڈال دیا جائے گا، وقیل لهم، اور ان سے کہا جائے گا، ذوقوا عذاب النار الذی کنتم به تکذبون، چکھو تم اس دوزخ کی آگ کا مزہ جس کو تم دنیا کے اندر جھٹلایا کرتے تھے، اللہم احفظنا منہ۔
وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم بڑے عذاب سے پہلے ان کو چھوٹے عذاب کا مزہ چکھلاتے ہیں تاکہ وہ لوگ باز آ جائیں۔ لعلہم یرجعون، الادنا قریبی عذاب دنیا کا، عذاب الاکبر آخرت کا۔ کبھی بیماری، یہ اللہ کی طرف سے سزا نہیں، یہ اللہ کی طرف سے مومن کو گویا کہ ایک قسم کی وارننگ ہوتی ہے، باز آ جا۔ یہ کافر کو بھی وارننگ ہوتی ہے کہ سدھر جا۔ کبھی بیماری، کبھی تکلیف، کبھی غربت، کبھی باغ کے اندر کمی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ تاکہ تم باز آ جاؤ، لعلہم یرجعون۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّا ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، اور اس شخص سے بڑا کون ظالم ہوگا جس کو اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے سمجھایا جائے پھر بھی وہ ان آیات سے بے رخی برتے۔ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، یقیناً ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، سو آپ ان کی ملاقات کے سلسلے میں شک میں نہ پڑیں، یعنی ان کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی کوہ طور پر، ایک مفہوم۔ دوسرا مفہوم فلا تکن فی مریۃ من لقائہ، بس آپ شک نہ کریں، فی مریۃ، شک نہ کریں آپ، من لقائہ، آسمانی کتاب کے ملنے میں، یعنی آپ کی طرف جو قرآن کریم نازل کیا گیا ہے یہ کتاب برحق ہے، اس میں کوئی شک و شبہ آپ نہ کریں۔ اس صورت میں مخاطب اس کے حضرت موسیٰ نہیں ہوں گے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ وَجَعَلْنَاهُ، اور ہم نے انہیں یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بنایا تھا، هُدًى لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے ہادی، رہنمائی کرنے والا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اور بنائے ہم نے ان میں سے امام، پیشوا، یہدون بامرنا، جو ہمارے حکم سے رہنمائی کیا کرتے تھے جب انہوں نے صبر کیا۔ وکانوا بآیاتنا یوقنون، اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھا کرتے تھے۔ ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، یقیناً آپ کے رب ان کے درمیان فیصلہ کر دیں گے قیامت کے دن ان چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات افلا یسمعون، کیا انہیں اس چیز نے بھی یہ بات نہ سجھائی، انہیں یہ چیز بھی ان کے لیے رہنمائی کا باعث نہ بنی؟ کون سی چیز؟ کم اہلکنا، کتنی ہی قوموں کو، من القرون، کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک و برباد کر دیا ان سے پہلے۔ یمشون فی مساکنہم، جو ان کے گھروں اور بستیوں میں چلا پھرا کرتے تھے۔ ان فی ذلک الآیات، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں۔ افلا یسمعون، وہ لوگ سنتے کیوں نہیں؟ اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز، کیا انہوں نے نہیں دیکھا ہم ہی پانی کو ہکا کے لاتے ہیں، الى الارض الجرز، بنجر زمین کی طرف، فنخرج به زرعا، ہکا کر مراد کھینچ کے لاتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں، کبھی بارش کے ذریعے سے، کبھی بادل کے ذریعے سے، اور اسی طریقے سے کبھی سمندر یا کبھی چشموں کے ذریعے سے، کبھی کنووں کے ذریعے سے۔ فنخرج به زرعا، پھر ہم نکالتے ہیں اسی کے ذریعے سے کھیتی، تأکل منہ انعامهم وانفسهم افلا یبصرون، کھاتے ہیں اس کھیتی میں سے پھر ان کے جانور بھی اور وہ خود بھی۔ افلا یبصرون، وہ دیکھتے کیوں نہیں، بصیرت کی نگاہ سے دیکھتے کیوں نہیں۔ ویقولون متی ھذا الفتح ان کنتم صادقین، وہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ کب آئے گا فیصلے کا دن کہ کافر جہنم میں چلے جائیں گے اور تم جو ہے مومن جنت میں چلے جاؤ گے، اگر تم سچے ہو، اور ہم برباد کر دیے جائیں گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانهم ولا هم ينظرون، آپ کہہ دیجئے فیصلے کا دن یعنی قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ان کا ایمان لانا، ولا هم ينظرون، اور نہیں اس دن انہیں ڈھیل دی جائے گی۔ فاعرض عنهم وانتظر، سو آپ ان سے بے رخی برتیے، وانتظر، انتظار کیجئے، انہم منتظرون، یقیناً وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ احزاب مدنیہ، سورہ احزاب مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ وہی 73 آیہ، مجموعی طور پر اس میں 73 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ سورہ احزاب کے اندر بہت سارے احکامات ہیں، چونکہ یہ مدنی انداز مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اس میں پردے کے بھی احکامات ہیں، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کے لیے نفقے کے بھی احکامات ہیں، اس میں غزوہ احزاب کا بھی مفصل تذکرہ ہے،
اور اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری اور آپ کے نکاح کے جو مخصوص احکامات تھے وہ بھی اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ غزوہ احد کے بعد 3 افراد مدینہ منورہ آئے مکہ مکرمہ سے۔ ایک کا نام تھا اکرمہ بن ابی جہل، ابو سفیان بن حرب اور ابو الاعور، اور آ کر ٹھہرے اور رکے یہ عبداللہ بن ابی کے یہاں، اور اس کی وساست سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشکش کی، ایسا کریں کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں، اور یہ کہ آپ کے جو معبودان باطلہ ہیں وہ بھی ہماری سفارش کریں گے کل قیامت کے دن، بس ہمارا اور آپ کا جھگڑا ختم۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی، یا ایہا النبی اتق اللہ، اے پیغمبر اللہ سے ڈریے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیے، ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں، واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور آپ پیروی کیجئے ان کی اس چیز کی جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے آپ کے رب کی جانب سے، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، یقیناً اللہ خبر رکھنے والے ہیں اس سے جو کچھ تم کیا کرتے ہو، وتوکل علی اللہ، اللہ ہی پر بھروسہ کیجئے، وکفی باللہ وکیلا، اللہ ہی کارساز ہونے کے لحاظ سے کافی ہے۔ حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں ابو سفیان، اکرمہ بن ابی جہل، ابو الاعور کی گردن اتار دوں، یہ منایا عیسیٰ ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا نہیں، جب یہ ہمارے شہر میں آئے ہیں تو ہم نے ان کو امن دے دیا ہے، اور جس طریقے سے ذمی لوگوں کے لیے امن، اسی طریقے سے یہودیوں کے لیے امن، اسی طریقے سے ان کے لیے بھی امن، جب کسی کو امن دے دیا جائے تو پھر اس کو قتل نہیں کیا جاتا۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ ان لوگوں کا عقیدہ اور نظریہ یہ تھا، 3 نظریات کی یہاں پر قرآن کریم نے تردید کی ہیں۔ ایک نظریہ یہ تھا کہ عرب کے اندر جو ذہین لوگ ہیں اس کے بارے میں خیال یہ کیا کرتے تھے، اس کے اندر 2 دل ہیں۔ نمبر 2، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا کہ انت علی کظہر امی، تو مجھ پر ایسے جیسے میری ماں کی پیٹھ، تو اس کو سچ مچ میں بیوی کو اماں جان ہی بنا دیا کرتے تھے۔ حالانکہ ماں کا رشتہ، جس نے دودھ پلایا، 9 مہینے پیٹ میں رکھا اور اتنی گندگی دھوئی اور اتنا پالا پوسا بڑا کیا، وہ تو ماں ہی ماں ہے۔ کسی کی زبان سے کسی کو کہہ دینے سے تو وہ بیوی نہیں، ماں تو نہیں بن جائے گی۔ وہ کہتے تھے یہ ہماری ماں بن گئی۔ اس نظریے کی قرآن کریم نے تردید کی۔ 3 نظریہ یس یوہن اوس، وہ یہ کہ اگر کسی نے کہہ دیا کسی کو منہ بولا بیٹا، تو وہ سچ مچ ہی میں اس کو بیٹا مان لیتے تھے۔ قرآن کریم نے اس نظریے کی تردید کر دی کہ تمہارا کسی کو یہ کہہ دینا کہ میرا بیٹا، اس سے وہ تمہارا سچ مچ میں بیٹا نہیں بنے گا۔ منہ بولا ہی رہتا ہے، لے پالک ہی رہتا ہے، وہ حقیقی اور سگے بیٹے کی جگہ نہیں لے سکتا۔ دیکھیے، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی انسان کے لیے اس کے اندر 2 دل نہیں بنائے۔ وما جعل ازواجکم اللائی، نظریہ نمبر 2، اور نہیں بنایا تمہاری ان بیویوں کو، اللائی تظاہرون منہن، جن سے تم زہار کرتے ہو، امہاتکم، تمہاری مائیں۔ نمبر 3، وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور نہیں بنایا تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا بیٹا۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ وہ تمہاری باتیں ہیں جو تم اپنے منہ سے کہتے ہو۔ واللہ یقول الحق، اللہ سچ بات کہتے ہیں، وہ یہدی السبیل، اور وہی سیدھے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، آپ ان کو پکاریں ان کے والدین کے ناموں سے، یہی اللہ کے یہاں زیادہ انصاف کے قریب ہے۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تم ان کے والدین نہیں جانتے ہو تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، مولا کی جمع تمہارے دوست، کیا ترجمہ کرو یہ تک؟ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، اور کوئی حرج نہیں جو تم اس سے پہلے غلطی کر چکے ہو، فیما اخطأتم به ولکن ما تعمدت قلوبکم، لیکن جو تمہارے دل آئندہ آمدن کریں گے، یعنی زبردستی کسی کو بیٹا بنا دیں گے تو یا کسی اور کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر دیں گے باپ کو چھوڑ کر، تو ان پر باضابطہ پکڑ اور گرفت ہوگی۔ وکان اللہ غفورا رحیما۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ایک بھتیجے تھے حکیم بن حزام۔ حکیم ابن حزام نے اسلام سے پہلے ایک بچہ خریدا اور خرید کر حضرت خدیجہ کو گفٹ کیا۔ حضرت خدیجہ نے وہ بچہ اٹھا کر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ میں دے دیا۔ بچہ غلام تھا، نام تھا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
یمن کے رہنے والے تھے، غالباً والدین کو کسی طریقے سے پتہ چل گیا، وہ مکہ مکرمہ پہنچے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے گزارش کی کہ ہمارا بچہ ہم کو دے دیا جائے، اور آپ جو بھی فدیہ مانگیں گے ہم آپ کو آپ کا فدیہ دے دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو بلایا تھا، اس سے پوچھ لو، اگر یہ آنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے۔ تو والدین نے، چچا نے بہت سمجھایا بیٹے کو، لیکن بیٹا مان کر تیار نہ ہوا۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اپنے والدین کے ساتھ رہنے پر ترجیح دی۔ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاق سے بچپن ہی میں اس قدر متاثر ہو گئے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عقیدت و محبت کو دیکھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہاتھ سے پکڑا اور خانہ کعبہ کے صحن میں لے گئے اور اعلان کیا۔ اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ لوگوں، یہ میرا آج کے بعد بیٹا ہے۔ تو عرب کے اندر جب ایسا ہو جاتا کہ کسی کو کسی کا بیٹا قرار دیا جاتا ہے تو اس کو پھر اسی کے والد کے نام، اسی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا زید بن محمد۔ زمانہ گزرتا گیا، 40-50 سال ہو گئے، اور طائف کے اس سخت ترین میدان میں بھی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا وہ تنہا کون تھے؟ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال پھر مدینہ منورہ میں آنے کے بعد قرآن کریم نے اس عرب کی جاہلیت کی اس رسم کو ختم کرنا چاہا اور یہ اعلان کر دیا کہ والد صرف وہی ہے جو تم کو جنم دیتے ہیں، اس کے سوا تمہارا کوئی والد نہیں۔ حتیٰ کہ آج کل کے زمانے میں ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کسی بچے کو گود لے لیتے ہیں، کسی لڑکی کو گود لیتے ہیں، تو کیا وہ شرعی وارث کہلائے گی؟ جواب ہے نہیں۔ ہاں، اس کے لیے یہ پرورش کرنے والا وصیت کر جائے 1/3 تہائی کی، ثلث کی تو جائز ہے، لیکن وارث وہ نہیں ہوگا، خواہ اس کی کوئی اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو، وارث اس کا یہ بچہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا نسبی بچہ نہیں۔ پھر یہ بچہ کہاں جائے گا؟ بھائی جو تیرا باپ ہے، جا وہاں کے اپنی وراثت وہیں سے لے لے۔ النبی اولا بالمؤمنین، یہاں سے آگے مزید 3 احکام۔ پہلی چیز، نبی مومنوں کے لیے بڑھ کر ہے ان کی جانوں سے۔ ترجمہ اجزوار پانش تھوڑا مشکل پان، نبی بڑھ کر ہیں مومنوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے۔ اس کوتاش پنن پان ٹوٹ او خود زیادہ کوس گژھِ ٹوٹ آسن۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو حدیث میں کہا گیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تیری اپنی ذات سے بھی میں زیادہ محبوب جب تک تجھے نہ ہو جاؤں تو مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ النبی اولا بالمؤمنین، نبی بڑھ کر ہیں، قریب ہیں مومنوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی۔ اور دوسری چیز جو اس آیت کے اندر بیان کی گئی، ترتیب وائز سیریل وائز دیکھ لیجئے، انبیاء کی جو بیویاں ہیں ازواجہ امہاتم و مومنوں کی مائیں، عزت و تقدس کے لحاظ سے، ٹھیک۔ اور اسی طریقے سے چونکہ الانبیاء احیاء فی قبورہم، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، تو کیا زندہ کی بیوی کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ اور اسی طریقے سے کل قیامت کے دن یہ جتنی بھی ازواج مطہرات امہات المؤمنین ہیں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گی، اس لیے ان کے لیے ان کو نکاح میں لانا کسی کے لیے بھی جائز نہیں تھا، وہ پوری کی پوری امت کی مائیں قرار دی گئیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ صحابہ کے لیے ضروری نہیں تھا کہ ان سے پردہ نہ کریں، بلکہ ساتھ ساتھ میں صحابہ کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ دلوں کے پاکیزگی کے لیے ان ماؤں سے بھی پردہ کریں، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ تیسرا مسئلہ جو اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے وہ اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین۔ جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے بیچ مواخات کا عقد قائم کیا کہ ایک مہاجر کو انصاری کا بھائی قرار دیا گیا، تو اس عقد مواخات کے تحت باضابطہ وراثت بھی جاری ہوتی تھی۔ جب بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کے احکام یوصیکم اللہ کے تحت نازل کیے اور مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے وسعت و کشادگی سے نوازا، تو اب اس عقد مواخات کی بنیاد پر جو وراثت ایک کو دوسرے منہ بولے بھائی کو ملا کرتی تھی وہ حکم منسوخ ہو گیا، اور قرآن نے کہا کہ وراثت کے حقدار صرف اور صرف تمہارے قریبی رشتہ داری ہی ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ، اور رشتہ دار بعض کے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ کی کتاب میں کس میں حقدار ہیں؟ وراثت میں، کس میں؟ فی کتاب اللہ من المؤمنین، دیگر مومنوں اور دیگر مہاجرین کے بنسبت، الا ان تفعلوا الی اولیاءکم معروفا، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی نیکی اور حسن سلوک کرو تو تمہاری اپنی مرضی۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، وصیت کر جاؤ، تو کان ذالک فی الکتاب، یہ بات کتاب کے اندر لکھی ہوئی تھی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا،
اور آپ سے بھی، نوح سے بھی، ابراہیم سے بھی، موسیٰ سے بھی، عیسیٰ ابن مریم سے بھی، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سب سے پختہ عہد لیا تھا، کیا کہ جو بھی میں شریعت تمہاری طرف اتاروں تمہیں اس کو عمل کرنا ہوگا اور اس شریعت کو پوری کی پوری امتوں تک پہنچانا ہوگا۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کرے۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے انکار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بنو قریظہ کمزور تھے، یہ مدینہ منورہ میں رہ گئے۔ بنو نذیر یہ تھوڑے سے ظالم و جابر تھے، ان کو جلا وطن کر دیا گیا۔ بنو قینقاع کو بھی پہلے ان کی ہٹ درمی اور ان کی خباثت کی وجہ سے کہ انہوں نے ایک مسلمان بہن کو ننگا کر دیا تھا، ان کو بھی جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ اب احد کے اندر باضابطہ طور پر مشرکین کی فتح ہوئی، وقتی طور پر بدر کے اندر وہ زبردست قسم کی شکست سے دوچار ہوئے اور ان سے فدیہ، جزیہ، تاوان لیا گیا۔ اب اس کے بعد جب بنو نذیر جلا وطن ہو گئے تو ان کے ایک سردار تھے حیی بن اخطب، جن کی بیٹی نے ایمان قبول کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کے عقد زوجیت میں رہنے کو منظور کیا، صفیہ بنت حیی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو حیی ابن اخطب نے باضابطہ مکہ جا کر مکہ کے کافروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکایا، اور بنو غطفان میں جا کر بنو غطفان کے سرداروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکایا۔ اندر سے بنو قریظہ سے باضابطہ بات چیت کی، کعب ابن اسد کو جو بنو قریظہ کا سردار تھا انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکایا۔ جو چھوٹے چھوٹے قبائل تھے، مثلا قریش یہ حلیف تھے ان کے بنو اسد، وہ قریش کے ساتھ مل گئے۔ بنو سلیم یہ باضابطہ حلیف تھے بنو غطفان کے، ان کے ساتھ مل گئے۔ اور بنو قریظہ یہودان خیبر کے ساتھ مل گئے۔ تو تقریباً یہ 6-7 قبائل نے مل کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا، 10,000 فوج لائی سن 5 ہجری شوال کے اندر۔ اسے احزاب سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، قرآن کریم نے اسے کہا حزبن کی جمع احزاب، بہت ساری جماعتوں نے مل کر مسلمانوں پر حملہ کیا، اور اسے خندق بھی کہا جاتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ اسی طریقے سے پورا عرب پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہے تو کیا کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ طلب کیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر فارس میں کبھی ایسا ہو جاتا تو ہم اپنے شہر کے گرد خندق کھودتے تاکہ دشمن ہم پر حملہ نہ کر سکے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کے مشورے سے 6 دن کے اندر 5.5 کلومیٹر لمبی خندق مدینہ کے 3 جانب سے کھودی۔ 6 دن کے اندر 5.5 کلومیٹر لمبی خندق کی گہرائی تھی تقریباً 15 فٹ، اور یہ 10.5 فٹ، اور خندق کی چوڑائی تھی تقریباً 10.5 فٹ چوڑائی، جس کو اس طریقے سے کود کر کراس نہ کر سکے۔ چوڑائی تھی 15 فٹ اس طریقے سے یہاں سے وہاں تک، لمبائی 5.5 اور گہرائی تھی اس میں 10.5 فٹ۔ اتنی لمبی خندق مسلمانوں نے ٹوٹل کتنے دن میں کھودی؟ کوئی جیسے بھی کچھ بھی نہیں، کوئی مشین کچھ بھی نہیں، صرف اور صرف 6 دن کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی معیت ساتھ تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے کے سارے صحابہ پر 10 صحابہ پر 10 فٹ کی 10 گز کی 10 ہاتھ کی جگہ تقسیم کر دی، اور صحابہ اس کو کھودتے گئے۔ چنانچہ 6 دن کے اندر ہی خندق تیار ہو گئی۔ اب جب وہ لوگ حملہ کر کے آئے تو کیا کرتے وہاں پر، کہ یہ تو نئی چیز ہے، ہم نے تو عرب کے اندر دیکھی نہیں تھی۔ چنانچہ 20 دن تک، ایک روایت کے مطابق 15 دن تک مسلسل بارش کی طرح مسلمانوں پر تیر برساتے رہے، اور ادھر سے مسلمان تقریباً 3,000 کی تعداد میں تھے، وہ تیر برساتے رہے، ادھر سے مسلمان تیر برساتے رہے۔ مسلمان 6 شہید ہوئے، کفار اس جنگ کے اندر 3 مارے گئے۔ ان میں سے بعض اوقات 1-2 نے جنگ اس خندق کو بھی کراس کیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے عامر بن ود، یہ عرب کا مانا جانا شہ سوار تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کر دیا۔ منافقین نے اس زمانے کے اندر مسلمانوں کے خلاف زبردست پروپیگنڈا کیا، قرآن کریم نے اس پروپیگنڈے کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ کس طریقے سے جان بجا کر بھاگتے تھے، قرآن کریم نے اس کا بھی تذکرہ کیا۔ اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے تھے تو خندق کھودتے کھودتے ایک چٹان آئی جو صحابہ سے ٹوٹنے نہیں لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں پر پہنچے، آپ نے ایک ضرب ماری اس چٹان پر، آپ نے کہا کہ مجھے اس میں کسریٰ کے محلات کی روشنیاں دکھلائی گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے دوسری ضرب ماری، وہ چٹان مزید ٹوٹ گئی، آپ نے کہا مجھے اس کے اندر
قیصر کے محلات کی روشنی دکھلائی گئی. پھر آپ نے ایک اور ضرب ماری, آپ نے کہا مجھے اس میں یمن کے صنعاء کے محلات کی روشنی دکھلائی گئی ہے, اور اللہ نے مجھ سے یہ وعدہ کیا کہ ان قریب یہ سارے ممالک آپ کی امت کے لیے فتح ہو جائیں گے. تو اس موقع پر بہت سارے منافقوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا شروع کیا کہ دشمن کے خوف کی وجہ سے پیشاب کو جانے کی فرصت تو انہیں نہیں مل رہی ہے, اور خواب دیکھ رہے ہیں روم و ایران کو فتح کرنے کی. ایسی منافقانہ باتیں کی. قرآن کریم نے ان کے وہ سارے کے سارے جملے بھی اس کے اندر نقل کیے. دیکھیے, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ, اے ایمان والو یاد کرو اللہ کے اس انعام کو جو اللہ نے تم پر کیا. اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا, جب آئے تم پر لشکر, فارسلنا علیہم ریحا, ہم نے ان پر ہوا بھیجی آندھی, وجنودن, اور ایسے لشکر یعنی فرشتے جن کو تم نے نہیں دیکھا. وکان اللہ بما تعملون بصیرا, جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اس کو دیکھ رہا تھا. تقریباً 15 یوم تک مسلسل تیروں کی بارش کے بعد اللہ نے ایسا کیا کہ اتنی تیز آندھی بھیجی کہ جس سے ان کے چولہے الٹ گئے, ہانڈیاں الٹ گئی, ان کے چولہے بھج گئے, ان کی سواریاں اور سامان سارا تتر بتر ہو گیا. اس موقع پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کوئی جو دشمن کی خبر لائے. ٹھنڈ اتنی خطرناک تھی کہ اللہ کے رسول جنت کی بشارت دے رہے تھے. 3000 صحابہ میں کسی کو کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی. اس عالم کے اندر صحابہ جنگ کر رہے تھے. پھر آپ نے پوچھا ہے کوئی, آخرکار حضرت حذیفہ کو بلایا اور حضرت حذیفہ کو کہا تم جاؤ. کہا یا رسول اللہ ٹھنڈ. اللہ کے رسول نے اس طریقے سے پڑھ کر کچھ دم کیا یا اپنی چادر اپنے سینے سے لگایا, کچھ بھی ہوا تو وہ گئے باضابطہ طور پر. وہاں پہنچے, کہا کہ میرے ساتھ کمان بھی تھی اور تیر بھی تھا. دل میں منہ میں پانی آیا کہ ابو سفیان سامنے اس کو نشانہ مارو. وہ اپنی قوم سے خطاب کر رہا تھا. اس نے پہلے سب سے کہا بھئی دیکھو تم میں کوئی اجنبی تو نہیں ہے, تحقیق کرو, میں تم سے اہم بات کرنے جا رہا ہوں. حضرت حذیفہ کہتے ہیں میرے اس سائڈ ایک مشرک تھا, مجھے ڈر لگ گیا, میں پھنس گیا, اب کیا کروں. تو میں نے فوراً اس کو پکڑا, تو کون ہے, تیرا کیا نام ہے. تو وہ ڈر گیا, اس نے فوراً اپنا تعارف کرایا. تو اس کے دل میں میری ہیبت بیٹھ گئی, اس کو یہ ہمت نہیں آئی کہ مجھ سے پوچھتا تو کون ہے. تو جنگی آزمائشوں میں سے, جنگی ٹریننگوں میں سے ایک ٹریننگ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کبھی کبھی اپنی آواز کا, اپنے روب اور دبدبے کا استعمال کر کے دوسرے کو ڈرا دیں. چنانچہ وہ ڈر گیا. فرماتے ہیں کہ اس موقع پر ابو سفیان نے کہا دیکھو بھائی راشن ختم ہو رہا ہے, آندھی نے ہمارا سب کچھ تباہ و برباد کر دیا ہے, ہتھیار ختم ہو رہے ہیں, اور میں تو جا رہا ہوں, جس کو آنا ہو, جس کو بیٹھنا بیٹھو. چنانچہ وہ اپنے اونٹ پر سب سے پہلے سوار ہوا. قریش اس کے ساتھ ہی بنو غطفان بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے. لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز ہوئی. غطفان کے ایک سردار تھے نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ الاشجعی غالباً. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے انہی جنگ کے ایام میں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں ایمان لا چکا ہوں, لیکن نہ تو بنو قریظہ کو میرے ایمان لانے کا پتہ ہے, نہیں قریش کو, نہیں بنو غطفان, کسی کو بھی. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کچھ نہ کچھ کروں گا ان کو یہاں سے دفع کرنے کے سلسلے میں. اللہ کے رسول نے اجازت دی. بنو قریظہ نے, چونکہ ایگریمنٹ یہ ہوا تھا کہ جب بھی مدینہ پر کوئی باہری دشمن حملہ کرے گا تو مدینہ کا دفاع مشترکہ طور پر کیا جائے گا, اور باضابطہ بنو قریظہ کے ذمے تھا کہ وہ بھی اپنی فوج مسلمانوں کے ساتھ لگا دیں تاکہ مسلمان اور یہود مل کر مدینہ کا دفاع کریں. لیکن انہوں نے اس ایگریمنٹ کو توڑا, اور باضابطہ طور پر حیی ابن اخطب نے کعب ابن اسد کو بھڑکایا یہاں تک کہ اس نے مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر قریش کا ساتھ دینے کی حامی بھر لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی. آپ نے سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد ابن عبادہ کو تحقیق حال کے لیے بھیجا. کیا یہ صحیح خبر ہے کہ واقعتاً انہوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ کر قریش کا ساتھ دینے کا ارادہ کیا ہے؟ جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو کعب ابن اسد نے کہا کہ اس کی تصدیق کی کہ ہمارا تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے, ہم جو ہیں جلدی کس کا ساتھ دے رہے ہیں, قریش کا, اور قریش کے ساتھ مل کر تمہارا خاتمہ کر دیں گے. تو یہ ہو گئے داخلی دشمن یہودی, یہ مدینہ کے اندر کے تھے. باہر سے ہو گئے غطفان والے, باہر سے ہو گئے قریش والے. اب کیا کریں؟ اس موقع پر حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور انہوں نے باضابطہ ان کے درمیان پھوٹ ڈالی. کس کے درمیان؟ بنو قریظہ اور قریش کے درمیان. اس طریقے سے کہا, پہلے گئے سب سے پہلے بنو قریظہ کے پاس. کب پتہ ہے تم کو؟ مجھے پتہ چلا ہے کہ جلدی وہ لوگ تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے, لہٰذا اگر تم چاہتے ہو کہ وہ تمہیں چھوڑ کر نہ چلے جائیں گے تو تم ان سے پہلے 70 آدمیوں کو مانگ لو جنہیں تم اپنے پاس رکھو, تاکہ وہ تمہیں چھوڑ کر نہ چلے جائیں, اور اگر چلے جائیں تو تمہارے پاس کچھ نہ کچھ چیز تو رہے گی سیفٹی کے طور پر, ضمانت کے طور پر. چنانچہ وہ گئے ادھر ان کے پاس, نعیم بن مسعود پھر قریش کے پاس. کہا مجھے پتہ چلا ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ مل گئے ہیں اور وہ تم سے آدمی مانگ کر مسلمانوں کے حوالے کریں گے.
چنانچہ حضرت اس کے بعد وہی ہو گیا، بنو قریظہ نے ان سے تاوان کے طور پر یا ضمانت کے طور پر 20 آدمی یا 50 آدمی 70 آدمی مانگے۔ جب ان سے وہ آدمی مانگے گئے انہوں نے کہا اچھا ہم کو تو پہلے پتا تھا کہ تم ہمارے ساتھ بغاوت کر رہے ہو، چنانچہ ان کے درمیان پھوٹ پڑ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے داخلی دشمنوں کے شر سے محفوظ کیا، ادھر سے اللہ نے آندھی بھیجی تو اس طریقے سے ان کا صفایا ہو گیا اور وہ لوگ وہاں سے واپس ہو گئے۔ دیکھیے اجاؤکم، پھر اللہ جب وہ تم پر حملہ آور ہوئے، من فوقکم، تمہارے اوپر سے بھی، اوپر سے کون؟ قریش اور بنو غطفان، ومن اسفل منکم، اور نیچے سے بھی، یہ کون ہو گئے؟ بنو قریظہ۔ وَإِذ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب آنکھیں پتھرا گئی، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور کلیجے منہ کو آ گئے، کلیجے، قلوب قلب، دل، حناجر منہ کو آ گئے، وَتَظُنُّونَ، حلق پر تمہاری جان آ گئی، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، یہیں پر مومنوں کو آزمایا گیا، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور انہیں بری طرح سے ہلا کر رکھ دیا گیا۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب منافقین کہہ رہے تھے، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، نہیں ہم سے وعدہ کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے مگر صرف دھوکہ۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور جب کہا منافقین کی ایک جماعت نے، یہ اوس بن قیزی تھا یہ جملہ کہنے والا، یا اہل یثرب، او مدینہ والو، لا مقام لکم، یہاں تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں، ادھر محاذ پر کہاں ہو، فرجعو، چلو واپس۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ، میدان جنگ کو چھوڑ کر، وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور ایک طبقہ ان منافقین میں سے پیغمبر سے اجازت مانگ رہا تھا، چھٹی مانگ رہا تھا۔ بنو حارثہ بن حارث، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ یقولون ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر خالی ہیں، یہودی پیچھے سے حملہ کر دیں گے۔ وما ہی بعورہ، حالانکہ ان کے گھر خالی نہ تھے۔ ان یریدون الا فرارا، وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے۔ ولو دخلت علیہم من اقطارها، اگر دشمن ان پر داخل ہو جاتا، ان پر داخلہ ہو جاتا، من اقطارها، مدینہ کے کناروں سے، ثم سئلوا الفتنة، پھر انہیں فتنے میں، فساد میں شامل ہونے کے لیے کہا جاتا، لآتوها، تو دشمنوں کے باتوں میں آ کر یہ اس فساد میں شامل ہو جاتے۔ وما تلبثوا بها الا يسيرا، تب تو یہ مدینہ میں نہ رک پاتے مگر تھوڑے دن۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، اور اس سے پہلے انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی پشت نہیں پھیریں گے، لا يولون الادبار، لیکن پھر انہوں نے وعدے توڑ دیے۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مسئولا، اور اللہ کے وعدے کے بارے میں دریافت کیا جائے گا۔ اچھا وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دے رہے تھے کہ پیشاب کرنے کی فرصت تو ہے نہیں لیکن روم و ایران کے خواب دیکھ رہے ہیں، یہ معتب بن قشیر تھا منافق، اور اسی طریقے سے طعمہ بن عبیرق جس کا 5ویں سفارے میں تذکر آیا۔ قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ، آپ کہہ دیجئے بھاگنا تمہیں ہرگز فائدہ نہیں دے گا، ان فررتم من الموت، اگر تم موت سے بھاگو گے یا قتل سے، وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ، اور تب تمہیں نہیں لطف اندوز ہونے دیا جائے گا مگر تھوڑے دنوں۔ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے کون ہے جو تم کو بچائے اللہ سے، ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمہ، اگر اللہ تمہارے ساتھ کچھ برا چاہیں یا اللہ تم پر رحم کرنا چاہیں۔ ولا یجدون لہم، اور نہیں پائیں گے وہ اپنے لیے اللہ کو چھوڑ کر کسی کو بھی دوست، ولا نصیرا، اور نہیں کسی کو مددگار۔ قد یعلم اللہ المعوقین منکم، اللہ جانتا ہے تم میں سے ان لوگوں کو جو جنگ سے روکنے والے تھے، والقائلین لاخوانہم، اور اپنے بھائیوں سے کہنے والے، ہلم الینا، ادھر آؤ ادھر آؤ، ادھر کہاں چلے محاذ پر، یعنی ادھر ٹھنڈ شدید تھی۔ غالباً یہ غزوہ جنوری کے اندر پیش آیا تھا یا دسمبر کے اندر پیش آیا تھا جب شدید قسم کی ٹھنڈ ہوتی ہے۔ ولا یاتون الباس الا قلیلا، اور وہ لوگ نہیں آتے ہیں جنگ میں مگر تھوڑی دیر، یا نہیں آتے ہیں وہ جنگ میں مگر تھوڑے سے لوگ۔ اشحۃ علیکم، بخل لیے ہوئے ہیں تم پر، بخیل ہیں تمہارے متعلق۔ فاذا جاء الخوف رأیتہم، شحی ان کی جمع اشحۃ، وہ بخیل ہیں تمہارے متعلق۔ فاذا جاء الخوف، پس جب خوف کا کوئی لمحہ آتا ہے، رأیتہم، آپ دیکھیں گے ان کو، یعنی دشمن اٹیک کرے، حملہ کرے، آپ دیکھیں گے اس خوف کے موقع پر، ینظرون الیک، وہ منافق آپ کی طرف دیکھیں گے ایسے، تدور اعینہم، کہ ان کی آنکھیں چکرا رہی ہوتی ہیں، کالذی یغشی علیہ من الموت، اس شخص کی طرح جس پر موت کی غشی چھائی ہوئی ہو، یعنی کیسے اگر موت چھے تمس کیا گژھن تو ایسے وچمت اشی علی روزن ہور کس ہور
فرماتے ہیں اسی طریقے سے ان پر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے گویا کہ ان پر موت کی غشی چھا رہی ہو جب انہیں جنگ کی طرف بلایا جاتا ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، پھر جب وہ خوف کے لمحے چلے جاتے ہیں، صَلَقُوكُمْ، تو وہ آپ سے آ ملتے ہیں، آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ کس انداز میں؟ بِأَلْسِنَةٍ، تم مومنوں سے ملتے ہیں، حدادٍ، تیز زبانوں کے ساتھ، اشیحۃ علی الخیر، مال کی لالچ لے ہوئے، غنیمت کی لالچ لے ہوئے۔ اولئک لم یؤمنوا، یہی ہیں تو وہ لوگ جنہوں نے ایمان نہیں لایا، سو اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ فاحبط اللہ اعمالهم وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اللہ کو کسی کی زندگی بھر کے اعمال کی کمائی ضائع کرنا آسان ہے۔ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں حالانکہ وہ جا چکے تھے، لیکن منافقوں کو کیا لگ رہا تھا؟ تم گئی نہ ان کے، تم چھ اپیری کن۔ یحسبون الاحزاب، یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ لشکر نہیں گئے۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر وہ لشکر دوبارہ آ جائیں، یہ ودو، تو یہ منافق یہ تمنا کریں گے، لو انہم بادون فی الاعراب، کاش وہ کہیں دیہاتوں میں رہ رہے ہوتے، وہیں سے آپ کی خبریں پوچھتے رہتے۔ یسألون عن انبائکم ولو کانوا فیکم ما قاتلوا الا قلیلا، اگر وہ آپ کے درمیان بھی ہوتے نا تو ما قاتلوا، نہیں لڑتے مگر تھوڑا سا۔ دیکھیے یہ فرمایا گیا آخر کے اندر کہ یہ چاہتے کیا، اگر ان پر جنگ مسلط ہو جائے تو کہاں ہوتے؟ شہر کے اندر نہیں بلکہ کہیں دیہاتوں میں ہوتے تاکہ جنگ کی نوبت ہی نہ آئے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے مومنو تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ لمن کان، اس شخص کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہو اور آخرت کے دن سے ڈرتا ہو، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ذکر کرتا ہو۔ دیکھیں میدان جنگ میں ہر جگہ کیا آتا ہے؟ ذکرن کثیرا۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب مومنوں نے ان لشکروں کو دیکھا تھا تو کیا کہا تھا؟ قالوا، تو کہنے لگے، هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ، یہی تو ہے وہ جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا اور اس کے رسول نے۔ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، دشمنوں کے ساتھ محاذ آرائی نے ان کے ایمان اور ان کی خود سپردگی میں، اللہ کے لیے سپردگی میں اضافہ ہی کیا۔ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ، مومنوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا وہ وعدہ جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا۔ عاہد اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ، ان میں سے تو کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی نظروں کو پورا کر دیا اور کچھ ایسے ہیں جو انتظار میں ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے اپنے قول و قرار کو ذرا بھی نہیں بدلا، اور انہوں نے اپنے قول و قرار کو، بہت سارے صحابہ نے احد کے بعد، بدر کے بعد یہ نظر مانی تھی کہ اللہ کی راہ میں اپنے جانوں کو نذرانہ پیش کریں گے اور دشمنوں کے ساتھ محاذ آرائی میں آخری دم تک جائیں گے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے باضابطہ طور پر غزوہ احد کے اندر شہادت کا فریضہ انجام دیا، اور بہت سارے لوگ ایسے تھے منتظر تھے کہ کب دشمن سے محاذ آرائی کا موقع ملے تو ہم بے جگری کے ساتھ لڑ کر دشمنوں کی گردنیں اتاریں اور یا خود شہید ہو جائیں۔ فرماتے ہیں لیکن پھر اس کے بعد شہادت کے مواقع آئے نہیں، چونکہ وہ ساری زندگی دشمنوں کے ساتھ لڑتے رہے، لیکن اللہ رب العزت نے ہر میدان میں مسلمانوں کو فتح سے نوازا۔ تو جو لوگ موت سے ڈرتے ہیں موت ان سے ڈرتی ہے۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ صلہ دے سچوں کو ان کی سچائی کا، ویعذب المنافقین، اور اللہ تعالیٰ عذاب دے منافقوں کا اگر چاہے، او یتوب علیہم، یا ان کو توبہ قبول فرمائے، ان پر توجہ فرمائے۔ ان اللہ کان غفور رحیم، اللہ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ ورد اللہ الذین کفروا، غطفان کو، قریش کو اللہ تعالیٰ نے کافروں کو واپس کیا ان کے غصے میں۔ لم ینالوا خیرا، انہیں کوئی بھی کامیابی نہیں ملی۔ وکف اللہ المؤمنین القتال، اللہ ہی کافی ہے مومنوں کی جانب سے لڑنے کے لحاظ سے۔ وکان اللہ قویا عزیزا، اللہ زبردست طاقتور بھی ہیں، قویا طاقتور بھی ہیں، یعنی انہیں کوئی بھی ان کی مراد حاصل نہ ہوئی، ناکام و نامراد واپس ہوئے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اتارا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنہوں نے ان کی مدد کی تھی، ظاہرہ یظاہر مظاہرۃ، مدد کی تھی، اہل کتاب میں سے، من سیاسیہم، سیاتن، قلعے کی جمع، سیاسیم، ان کے قلعوں سے، وقذف فی قلوبہم الرعب، اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا، فریقا تقتلون، ایک جماعت کو تم قتل کر رہے تھے، وتأسرون فریقا، اور ایک جماعت کو تم گرفتار کر رہے تھے، وأورثکم ارضہم، اور اللہ نے تم کو وارث بنایا ان کی زمین کا، ان کے مکانات کا،
ان کے اموال کا، وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور ایسی زمین کا بھی اللہ نے تم کو وارث بنایا، لَمْ تَطَئُوهَا، جس پر تم نے قدم بھی نہیں رکھا تھا، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احزاب سے فارغ ہو کے مدینہ پہنچے، آپ نے ہتھیار اتارے، جبریل امین فوراً حاضر ہوئے، یا رسول اللہ اپنے ہتھیار اتار دیے، جبکہ فرشتوں نے ابھی ہتھیار نہیں اتارے۔ اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ فوراً بنو قریظہ پر اٹیک کریں، جنہوں نے عین میدان جنگ کے اندر، جنگی عالم کے اندر آپ کے ساتھ دھوکہ دھڑی کر کے اور مشرکوں کے ساتھ مل کر، غطفان کے ساتھ مل کر، قریش کے ساتھ مل کر آپ کے خاتمے کا پلان بنایا تھا۔ چونکہ بار بار مشرکین ان کو اپنے ساتھ ملاتے ہوئے یہی کہہ رہے تھے، دیکھو فتح تو ہم نے حاصل کرنی ہے، ہماری جماعت کے سامنے مومن کتنے دن تک ٹک پائیں گے، آخر تمہیں نہ تو مال غنیمت میں کوئی حصہ ملے گا اور تم بھی مارے جاؤ گے اگر تم نے مسلمانوں کا ساتھ دیا۔ اس موقع پر مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے یہ باضابطہ طور پر مشرکوں کے ساتھ ملے تھے۔ خدا نہ خواستہ عیاذم باللہ اگر مشرکوں کو فتح ملی ہوتی تو کیا وہ کسی مسلمان کو زندہ چھوڑتے؟ ان کے مکانات کو چھوڑتے، ان کے باغات کو چھوڑتے، بیوی بچوں کو چھوڑتے؟ گویا کہ قاتلوں کی صف میں باضابطہ بنو قریظہ بھی شامل تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلعوں کا محاصرہ کیا۔ 15 یا 20 دن تک محاصرہ مسلسل جاری رہا۔ جب وہ لوگ باہر نہ نکلے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے حکم دیا، ان کے باغات کو کاٹ کر آگ لگا دو، ان کے باغوں کو، درختوں کو کاٹ کر آگ لگا دو۔ وہ گھبرا گئے، شاید اب ہماری شامت آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشکش کی، کہا کہ سعد ابن معاذ کو حکم بنایا جائے، وہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہوگا۔ چونکہ زمانہ جاہلیت میں ان کے وہ حلیف اور دوست رہ چکے تھے۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، وہ زخمی تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں فیصلہ کرتا ہوں کہ ان کے مردوں کو ذبح کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، اور ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنایا جائے اور بوڑھوں کو غلام بنایا جائے۔ چنانچہ تقریباً 400 سے زائد یہودیوں کی گردنیں مار دی گئیں، ان کے بچوں اور عورتوں کو ملک شام اور دیگر علاقوں کی طرف بھیج کر بیچ دیا گیا بحیثیت غلام اور باندی کے، اور پھر اس کے ہتھیار خریدے گئے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نکالا اللہ نے ان کو ان کے قلعوں سے، بزدل قوم۔ جب بچوں کو مارتی ہیں نا یہ فلسطین کے اندر اور بہت سارے علاقوں کے اندر، کیوں؟ اس لیے کہ ان پر بزدلی مسلط ہے۔ وہی لوگ بچوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں جن پر بزدلی، عورتوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں جن پر بزدلی مسلط ہوتی ہے۔ چنانچہ قذف فی قلوبہم الرعب فریقا تقتلون وتأسرون فریقا، ایک جماعت کو تم قتل کر رہے تھے اور ایک جماعت کو گرفتار کر رہے تھے۔ اللہ نے ان کی زمینوں اور ان کے مکانوں کا تمہیں مالک بنایا، ان کے اموال کا اور ایسی زمین کا جس پر تم نے قدم بھی نہیں رکھا تھا۔ میں پہلے ہی بتلا چکا ہوں کہ یہ شامل ہوئے تھے قریش کے ساتھ مسلمانوں کا صفحہ ہستی سے خاتمہ کرنے کے لیے۔ نیت تو ان کی یہی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے ان کو ان کی امیدوں پر ناکام کر دیا۔ چنانچہ نتیجہ کیا نکلا اس کے بعد؟ پھر نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باضابطہ طور پر مسلمانوں کو فتح دی، اور فتح دینے کے بعد پھر انہی کا خاتمہ کر دیا گیا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، اب بنو قریظہ بھی فتح ہو گیا، بنو نذیر آلریڈی فتح ہو چکا تھا، اور اسی طریقے سے بنو قینقاع یہ بھی فتح ہو چکا تھا۔ جب مسلمانوں کے پاس بہت سارے باغات آئے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے حکم سے مہاجرین نے وہ باغات انصار کو واپس کر دے، جو ہجرت کے موقع پر انصار نے ان کو اپنی طرف سے دیے تھے تاکہ وہ بھی اپنا گزر بسر کر سکیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کے باغات کو کنہیں دے دیا؟ مہاجرین کو دے دیا۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب جب فراوانی ہوگی تو ازواج مطہرات نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اخراجات کے اندر اضافہ کر دیا جائے۔ ازواج مطہرات کی درخواست ہرگز کوئی ایسی نہیں تھی اعاذ باللہ جو خلاف شریعت تھی، لیکن پیغمبر کے گھرانے کے باتیں ہی تھوڑی سی الگ ہوا کرتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ دنیا کا مطالبہ مناسب نہ لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے 1 مہینے کے لیے الگ ہو گئے۔ ساری کے سارے ازواج مطہرات سے آپ الگ ہو گئے 1 مہینے کے لیے، جس پر آپ کو میں نے اس سے پہلے واقعہ بھی سنایا تھا کہ یہ افواہ پھیلی کہ باضابطہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دی، حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، ازواج مطہرات چاروں جانب سے تھی۔ حضرت ابوبکر نے اجازت مانگی، اللہ کے رسول نے اجازت دے دی۔ پھر حضرت عمر نے اجازت مانگی تو وہ اللہ کے رسول نے ان کو بھی اجازت دی۔ دیکھا کہ کچھ مایوسی سی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہنسانے کے لیے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری جو بیوی ہے نا وہ مجھ سے اخراجات کا مطالبہ کر رہی تھی، میں روٹ سے کت پٹ روٹوں گردن سے اس کو پکڑا۔ چنانچہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دے کہا کہ یہ سب بھی اسی لیے یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں. اور پھر حضرت عمر نے یہ بھی کہا اس موقع پر یا اگلے دن کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ہم مکہ مکرمہ میں تھے تو یہ جو عورتیں تھیں ہماری مکمل ماتحت تھیں، لیکن مدینہ میں آ کے ان کو تھوڑے سے بازو اور یہ پر زیادہ آ گئے ہیں، یہاں پر زیادہ باتیں کرنے لگی ہیں. بہرحال یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکرانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے باتیں کہی تھی. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا النبی قل لازواجک، آپ کہیے اپنی بیویوں سے ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم دنیاوی زندگی چاہتے ہو اور اس کی زیب و زینت اور رونق اور چمک دمک، فتعالین آؤ امتعکن، میں تمہیں متع دوں گا، وسرحکن سراحا جمیلا، اور تم کو خوبصورت انداز میں رخصت کر دوں گا. متع وہ جوڑا یا وہ تحفہ جو طلاق کے بعد بیوی کو رخصتی کے وقت دیا جاتا ہے. وسرحکن سراحا جمیلا، خوبصورت انداز میں تم کو رخصت کر دوں گا، بھلے انداز میں، بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کے گھر کو، فَإِنَّ اللَّهَ عَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے نیکوکاروں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. یا نساء النبی، اے پیغمبر کی عورتوں، من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، تم میں سے جو بھی کسی کھلم کھلا برائی کا ارتکاب کرے، یضاعف لها العذاب ضعفین، تو اسے دوگنی سزا دی جائے گی. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر بڑا آسان ہے. ومن یقنت منکن للہ، اور تم میں سے جو بھی فرما بردار بن کے رہیں، قنت یقنت قنوتا، اللہ کی اور اس کے رسول کی، وتعمل صالحا، اور نیک اعمال کریں، نؤتیہا اجرہا مرتین، تو ہم ان کو ثواب بھی دوگنا دیں گے. وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا کریما، اور ہم نے ان کے لیے عمدہ روزی تیار کر رکھی ہے. جب اللہ کے رسول علیہ السلام کو یہ آیت خیار باضابطہ پیش کی گئی، اپنی بیویوں سے کہیے، چنانچہ آپ نے حضرت عائشہ کو بلایا. آپ حضرت عائشہ کے پاس گئے اور حضرت عائشہ کو یہ آیت پڑھ کے سنائی اور کہا کہ عائشہ، اپنے معاملے میں جلدی نہ کرنا جب تک کہ تم اپنے والدین سے مشورہ نہ کر لو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ افیک استشار، کیا میں آپ کے معاملے میں مشورہ کروں؟ اختار اللہ و رسولہ، میں کسے پسند کرتی ہوں؟ اللہ اور اس کے رسول کو. لیکن ساتھ ہی یہ بتا دیا نہ تبین گرواجن ونیو، یہ میں کیا جواب دیت؟ دیگر ازواج مطہرات کو میرا جواب نہ کہنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر وہ پوچھیں گے میں تو ضرور بتلاؤں گا، میں یہ تو نہیں جھوٹ بولوں گا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کے سارے ازواج مطہرات کے سامنے یہ دو آپشن رکھے جو اللہ نے رکھے تھے. ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تمہیں دولت چاہیے میں تمہیں طلاق دے دوں، پھر جیسے چاہے اپنی مرضی سے زندگی گزارو. اگر تمہیں اللہ اور اس کا رسول چاہیں تو پھر تمہیں اسی صبر کے ساتھ، قناعت کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی. تمہارے رتبے ہیں سوا تو تمہارے احکام بھی ہیں سوا. اگر تم برائی کرو گے تو ڈبل گناہ، نیکی کرو گے تو ثواب بھی ڈبل، اس لیے کہ تم پیغمبر کے گھرانے میں رہتے ہو. تمہیں پیغمبر کے گھرانے میں لایا کیوں گیا؟ اس لیے نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اعاذ باللہ کوئی بیویوں کی حاجت تھی بہت زیادہ. اگر ایسا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال تک ایک 40 سالہ بیوہ پر آپ کیوں اکتفا کر رہے ہیں، جس کی ایج لاسٹ سٹیج میں 65 سال ہو گئی تھی، جو آپ سے 15 سال بڑی تھی. اور اس کے بعد بھی آپ نے نکاح کیا تو صرف ایک دوسری بیوہ سے، حضرت سودا، جو وہ بھی بوڑھی تھی. 54 سال کی عمر میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اماں عائشہ سے نکاح کیا. پھر اس کے بعد حضرت صفیہ سے، حضرت زینب سے، دیگر سے. 57 سال کی عمر میں، 58 سال کی عمر میں، آپ کی عمر میں آپ کے پاس دیگر ازواج مطہرات پھر آئی. تو آپ کو پیغمبر کے گھرانے میں اس لیے لایا گیا کہ تاکہ آپ پیغمبر کے گھرانے کی داخلی زندگی کو دیکھو، سیکھو، اور سیکھنے کے بعد پھر امت تک پہنچاؤ. چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2210 روایتیں نقل کی اور امت تک دین کا 1/4 ربع دین اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے پہنچا. ازواج مطہرات کو، یہ صحابہ کرام کو جب بھی مسائل پیش آتے تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر ازواج مطہرات سے دریافت کرتی. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تقریباً 500 کے آس پاس روایات نقل کرتی ہیں، اور دیگر ازواج مطہرات بھی اسی طریقے سے. اور پھر تمام تر امہات المومنین ازواج مطہرات نے صحابیات کو، دیگر ساری کی ساری مومنات کو ٹریننگ دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داخلی زندگی، عورتوں کی زندگی کی ساری چیزیں سکھلائیں اور بتلائیں. یا نساء النبی،
یہ جو بدبخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازواج پر اعتراض کرتے ہیں آج یہود و نصارہ، ان سے یہ دریافت کیا جائے کہ آپ کے پیغمبر حضرت سلیمان کی 70 بیویاں تھیں، آپ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں، ان کے 99 اور 70 پر تمہیں اعتراض نہیں ہوا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے واحد میں تو آپ کے پاس ٹوٹل 9 ہی رہی. ایسے تو آپ نے 11 نکاح کے، لیکن بیک وقت آپ کے نکاح میں کتنی رہی؟ 9 ہی رہی. تو ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں 9 پر تمہیں اعتراض نہیں ہو رہا ہے، اور وہاں 70 اور 99 پہ اعتراض نہیں ہوتا ہے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اے پیغمبر کی بیویوں، لستن نہیں ہو تم دیگر عورتوں کی طرح کاحد من النساء ان اتقیتن، اگر تم ڈرتی رہو گے، فلا تخضعن بالقول، فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی، تو نرمی کے ساتھ بات نہ کرو، لالچ کرے گا وہ شخص جس کے دل میں روگ ہوگا، فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، لیکن کہو تو بھلی بات کہو. یعنی عموماً کیا ہوتا ہے، جب عورت لوچ کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرتی ہے لڑکی، تو مرد کا دل اس پر فدا ہو جاتا ہے. قرآن کریم نے کہا کہ کسی بھی عورت کو جو بات کرنی ہو تو کس انداز میں، حکم اگرچہ تو کس میں آیا اصلی ازواج مطہرات کو، لیکن اس انداز میں نہیں کہ تمہاری آواز سے دوسرے کو محسوس ہو کہ اس کے اندر کسی بھی قسم کی میرے لیے ہمدردی یا محبت ہے. لیکن بات کہو بھلی بات، وقلنا قولا معروفا، تیز بات کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کو برا بھلا کہو. وقرن فی بیوتکن، اور رہو تم اپنی گھروں میں، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور نہ زیب و زینت کرو جاہلیت اولا کے زیب و زینت کرنے کی طرح، یعنی زیب و زینت کر کے باہر نہ نکلو جیسے کہ زیب و زینت کر کے زمانہ جاہلیت کے اندر باہر نکلا کرتی تھی. اس سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نکلی، وہ جنگ صفین کے موقع پر، جنگ جمل کے موقع پر، تو اس پر باضابطہ طور پر حضرات صحابہ نے ان سے اس پر ناگواری کا اظہار کیا. حضرت عمار نے کہا اور یہی آیت پڑھ کے سنائی. اس وقت اما عائشہ نے کہا کہ تمہاری زبان سے جب بھی بات نکلتی سچی نکلتی. پھر اما عائشہ بہت روتی کہ مجھ سے یہ غلطی ہوگی کہ میں باہر نکلی، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا تھا، لا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، نمازوں کو قائم کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیتی رہو، وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. انما یرید اللہ، اللہ چاہتے ہیں، لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ تم سے گندگی کو دور کر دیں اے نبوت کے گھرانے والو، ویطہرکم تطہیرا، اور تم کو خوب پاک و صاف کریں. واذکرن ما یتلی، اور ذکر کرتے رہو، پڑھتی رہو وہ آیات جو تلاوت کی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات میں سے اور حکمت میں سے. ان اللہ کان لطیفا خبیرا، یاد کرتے رہو ان چیزوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ باریک بھی اور خبر رکھنے والے ہیں. یہ بنیادی مقصد تھا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، تعدد ازواج کا اسے قرآن کریم نے خود بتلایا. ان المسلمین، ام عمارہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی. یا رسول اللہ، قرآن میں تو صرف مردوں ہی کا ہی ہر جگہ تذکرہ، یا ایھا الذین آمنوا 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 آمنوا، ہم عورتوں کا تو کہیں پر تذکرہ ہی نہیں. اس پر یہ آیت اتری پوری کی پوری، جس میں مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی تذکرہ ہے. ان المسلمین والمسلمات، یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور مومنہ مرد اور مومنہ عورتیں، والقانتین والقانتات، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد، عاجزی کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، سچے مرد اور سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، والخاشعین والخاشعات، ڈرنے والے مرد اور ڈرنے والی عورتیں، والمتصدقین، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین والحافظات، اور حفاظت کرنے والی اپنی شرمگاہوں کی، والحافظ کرنے والے اور کرنی والیاں، والحافظاتی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں. اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. یہ تقریباً 10 صفات یہاں پر اہل ایمان کے بیان کی گئی ہیں. کچھ صفات سورہ مومنون کی ابتدا میں بیان کی گئی تھی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور آخر میں کہا گیا تھا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس. اور کچھ صفات
11वें सिपारे में बयान की गई हैं अत्ताइबून अल-आबिदून अल-हामिदून अस-साइहून अर्राकिऊन। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने उन सारी सिफ़ात को मिलने के बाद कहा जो शख्स इन सारी सिफ़ात पर आमिल हो जाए उसके मोमिन होने में कोई शक व शुबा नहीं और न उसके जन्नती होने में कोई शक व शुबा है। वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन, और नहीं है किसी मोमिन के लिए ज़ेबा और नहीं किसी मोमिना औरत के लिए ज़ेबा जब अल्लाह और उसके रसूल का किसी मामले के बाबत फैसला कर दें, क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम, कि उन्हें फिर अपने उस मामले में कोई इख्तियार बाकी रहे। वमन यअसिल्लाह व रसूलहु, और जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा, फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना, तो वो खुल्लम खुला गुमराही के अंदर जा पड़ेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचाजाद बहन थी इंतहाई खूबसूरत, हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, फूफाजाद बहन, आपकी फूफाजाद बहन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहाँ पैगाम निकाह भेजा, उन्होंने कबूल किया, लेकिन ये पैगाम निकाह था अपने मुंह बोले बेटे हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा के लिए। उन्हें लगा कि अल्लाह के रसूल ने अपने लिए कहा। जब उन्हें लगा मालूम हुआ कि ज़ैद इब्न हारिसा के लिए, तो वो इनकार कर गए। उस पर ये आयत उतरी कि जब तुमको अल्लाह और उसके रसूल किसी चीज़ का हुक्म दे दें फिर तुम्हें ये इख्तियार ही नहीं कि तुम उसमें ना करो। जब कह दिया गया कि तुम्हें अपनी बेटी का, अपनी बहन का निकाह इसके साथ करना, तो तुम्हें करना ही होगा, फिर उसमें तुम्हें ना करने का इख्तियार और ऑप्शन नहीं बचता है। अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का निकाह हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश से हो जाता है। अरब के अंदर सोच ये थी कि मुंह बोला बेटा सगा बेटा है, जैसा कि अभी आपके सामने मैंने कहा, और सगे बेटे की बीवी बहू है, बहू के साथ तो इस्लाम में भी निकाह करना हराम है, और ऐसे दीगर मज़ाहिब के अंदर भी, अरब के अंदर भी बहू के साथ निकाह को हराम समझा जाता था। चुनांचे ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ तो उन्होंने बादिले नाखास्ता निकाह कर लिया। चाहते क्यों नहीं थे? इसलिए कि ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अगरचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ाद कर दिया था, लेकिन तब भी ग़ुलामी का दाग जो उन पर था। नंबर 2, अरब के सबसे मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, कुरैश, और उसमें भी मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान बनु हाशिम, और उसमें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिश्तेदार। इस वजह से भी वो इस निकाह पर आमादा नहीं थी। चुनांचे दोनों के दरमियान तू में होती रहती थी, ज़ैनब बिन्त जहश और हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरमियान। हज़रत ज़ैद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते, बार बार या रसूलल्लाह मैं चाहता हूँ कि इसको तलाक दे दूँ। अल्लाह के रसूल कहते अमसिकी अलैकी ज़ौजिक, ना तलाक मत दो। अब मसला ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनके सरपरस्त थे, निकाह तो आप ही ने उनको करना था। आप चाहते थे कि ये ज़ैनब हज़रत ज़ैद के निकाह में रहें। उधर से अंदेशा ये था, बल्कि गुमान ये था कि ज़ैनब बिन्त जहश को, चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहली बार निकाह का पैगाम दिया था, उन्हें क्या लगा था? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। अब ऑप्शन यही बचा था कि अगर वहां से तलाक दे दी जाए तो किसके निकाह में आएंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में। लेकिन अरब के मुआशरे के अंदर उस वक्त बहुत बड़ा मसला था कि मुंह बोले बेटे की बीवी को अपनी निकाह में लेना गोया कि एक किस्म की बहू को अपनी निकाह में लेना था, जो अरब का मुआशरा उसकी इजाज़त नहीं देता था। उस पर बाज़ाब्ता ये इम्कानात थे कि मुनाफिकीन भी ताना देते, यहूदी भी ताना देते, मुशरिकीन कुरैश भी इस पर ताना देते। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि ये किसके निकाह में रहें? उन्हीं के निकाह में रहें, मेरे निकाह में ना आए कि कहीं मुझे तानों का फिर सामना न करना पड़े। वह तुख्फी फी नफ्सिक का यही मतलब है कि आप अपने दिल में वो चीज़ छुपा रहे थे जिसको आप जाहिर नहीं करना चाह रहे थे। आप लोगों से डर रहे थे, लेकिन व तख्शन नास, हालांकि अल्लाह इस बात के ज़्यादा हकदार था कि आप अल्लाह से डरें। बहरहाल अरब से इस जाहिलियत की रस्म को ख़त्म करने के लिए अगर किसी सहाबी के ज़रिए से इस रस्म को ख़त्म किया जाता, शायद सदियाँ और लगती इस रस्म को ख़त्म करने में। चुनांचे अल्लाह ताला ने इंतखाब बाज़ाब्ता ये किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुँह बोले बेटे की बीवी के साथ निकाह करने की जो जाहिलियत के अंदर ममानियत थी, उस रस्म को ख़त्म किया जाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से। चुनांचे फिर आखिरकार हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ने ज़ैनब बिन्त जहश को तलाक दी। इद्दत गुजारने के बाद वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकाह में खुद नहीं आई, अल्लाह ने भेजी। किसने? अल्लाह ने ज़ैनब बिन्त जहश का निकाह वज़्ज़वजना कहा आसमानों पर किया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। हालांकि जब ज़ैनब बिन्त जहश का निकाह हुआ था
بن حارثہ کے ساتھ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بڑا مہر رکھا تھا اسی وجہ سے، تاکہ وہ اس چیز کو محسوس نہ کریں کہ مجھے کمتر خاندان کے ساتھ بیاہ دیا گیا۔ 10 دینار سونے کے، 60 درہم چاندی کے، 1 اونٹ، 5 سیر جو، یہ 5 سیر باضابطہ 5 کلو کھجور اور 10 کلو گندم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا حق مہر کے اندر۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور جب آپ کہہ رہے تھے اس سے جس پر اللہ نے انعام کیا تھا اور آپ نے بھی اس پر انعام کیا تھا، امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو اپنے پاس روک کے رکھ، واتق اللہ، اور اللہ سے ڈر، وتخفی فی نفسک، آپ اپنے دل کے اندر چھپا رہے تھے اس چیز کو، ما اللہ مبدیہ، جس کو اللہ ظاہر کرنے والے تھے، وتخشى الناس، آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس بات کے زیادہ حقدار تھے کہ آپ اللہ سے ڈرتے۔ فلما قضى زید منها وطرا، پس جب زید نے ان سے وطرا اپنی حاجت کو پورا کر لیا، زوجنا کہا، ہم نے آپ کا نکاح کر دیا ان سے، لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، کیوں کیا؟ تاکہ مومنوں پر کوئی بھی تنگی نہ رہے، فی ازواج ادعیاہم، ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے سلسلے میں آئندہ، اذا قضوا منہن وطرا، جب کہ وہ ان سے اپنی حاجت کو پوری کر لیں، وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ نے جو فیصلہ کیا تھا وہ تو طے شدہ تھا، وہ تو ہو کر ہی رہنا تھا۔ ما کان علی النبی من حرج، اور اللہ کا حکم تو پورا ہو کر ہی رہنا تھا۔ ما کان علی النبی من حرج، پیغمبر پر کسی بھی قسم کا کوئی گناہ، کوئی حرج، کوئی عار نہیں، ما فرض اللہ اللہ، اس فیصلے کی بابت جو اللہ نے اپنے پیغمبر کے لیے کیا۔ یعنی کیا فیصلہ کیا؟ کہ تم اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرو۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، تعدد ازواج کا یہ طریقہ پچھلے انبیاء کے اندر بھی رہا ہے، صرف آپ ہی کے اندر نہیں رہا، یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ فی الذین خلو من قبل، ان پیغمبروں کے سلسلے میں جو پہلے گزر گئے۔ وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور اللہ کا حکم، اللہ کا کام، اللہ کا امر تو طے شدہ تھا، قدرا مقدورا۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے پیغامات کو پہنچاتے ہیں، وَيَخْشَوْنَهُ، اور اللہ سے ڈرتے ہیں، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، اور نہیں ڈرتے ہیں وہ کسی سے اللہ کو چھوڑ کر، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ حساب لینے کے لحاظ سے کافی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اولاد ہوئی؟ 4 تو آپ کی بیٹیاں تھیں، بیٹے آپ کے ایک قول کے مطابق 3، ایک کے مطابق 4 ہوئے، بہرحال وہ بچپن ہی کے اندر انتقال کر گئے۔ طیب، قاسم اور طاہر، یہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم سے پیدا ہوئے، وہیں پر انتقال ہو گیا۔ اور حضرت ابراہیم جو ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، 1 سال کی عمر میں ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، پیغمبروں کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، باپ پیغمبر تو بیٹا پیغمبر، زکریا پیغمبر تو بیٹا یحییٰ پیغمبر، حضرت داؤد علیہ السلام پیغمبر تو بیٹا سلیمان علیہ السلام پیغمبر، ابراہیم علیہ السلام پیغمبر تو بیٹا اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام پیغمبر۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہوتی صلبی تو بعید تھا، نہیں تھا کہ لوگ آپ کی اولاد کو پیغمبر بنا دیتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا۔ دیکھیے اسی مضمون کو اس تناظر میں دیکھیے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نہیں ہے محمد تم میں سے کسی بھی مرد کے والد، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ کے پیغمبر ہیں اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے۔ معلوم ہوا کہ آپ کی یہاں اولاد نرینہ نہیں ہوئی، کیوں نہیں ہوئی؟ کہیں آپ کی اولاد نرینہ کو لوگ کیا نہ بنائے بعد میں پیغمبر، حالانکہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ اگر اس کو خاتم پڑھا جائے جیسا کہ ایک قرات ہے تو اس صورت میں مطلب نکلے گا ختم کرنے والے، اگر خاتم پڑھا جائے تو اس کے معنی مہر اور سیل کیا آتے ہیں۔ سیل کب لگائی جاتی ہے؟ کسی چیز پر جب بند کر دی جائے، گویا کہ آپ پر آ کر نبوت کے سلسلے کو بند کر دیا گیا۔ تواتر کے حد تک وہ احادیث پہنچتی ہیں جو ختم نبوت کے مضمون کو بیان کرتی ہیں۔ مثلا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی لو کان بعدی نبی لکان عمر، وغیرہ وغیرہ بہت ساری روایات ہیں۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا بہت ذکر کرو، وسبحوہ، اللہ کی تسبیح بیان کرو، بکرۃ واصیلا، صبح بھی اور شام بھی۔ هو الذی یصلی علیکم، وہی وہ اللہ ہے
یصلی علیکم جو تم پر رحمتیں نازل کرتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، لیخرجکم من الظلمات الی النور تاکہ اللہ نکالے تمہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف، اور اللہ مومنوں پر بڑے مہربان ہیں۔ تحیتہم ان کا کلام ہوگا جس دن یوم یلقونہ جس دن وہ اللہ سے ملیں گے، سلام کیا ہوگا؟ السلام علیکم، السلام علیکم۔ بعض مفسرین نے اس طریقے سے ترجمہ کیا، ان کا کلام ہوگا مومنوں کا، فرشتوں کا، یوم یلقونہ جس دن وہ مومن سے ملتے ہیں جان قبض کرنے کے لیے، سلام علیکم، یعنی انتہائی احترام کے ساتھ سلام کر کے اسرائیل آتا ہے، پھر روح قبض کرتا ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا اللہ نے اہل ایمان کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا النبی اے پیغمبر، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات دیکھیے، 1 2 3 4 5 صفات بیان کی گئی۔ آپ کو ہم نے گواہ بنا کر بھیجا، کیسا گواہ؟ لِتَكُونَ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کل قیامت کے دن جب ساری امتیں منکر ہو جائیں گی کہ ہمیں پیغمبروں نے دعوت نہیں دی تھی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے پیغمبروں کے حق میں گواہی دیں گے۔ وَمُبَشِّرًا خوشخبری سنانے والے، نذیراً ڈرانے والے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ اور اللہ کی طرف پکارنے والا بنا کر آپ کو بھیجا ہم نے اللہ ہی کے حکم سے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا اور روشن چراغ بنا کر۔ سورج کیوں نہیں کہا؟ شمسن کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ سورج سے دوسرا سورج آپ جلا سکتے ہیں نہیں، لیکن چراغ سے آپ دوسرا چراغ جلا سکتے ہیں۔ دیکھیے آپ سے 1,48,000 چراغ جلے، پھر ان 1,48,000 چراغوں نے آگے مزید لاکھوں چراغ جلائے، انہی چراغوں میں سے آپ بھی ہیں، اور یہ چراغوں کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، یعنی علم نبوت قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا اور مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے، اس لیے کہ ان کے لیے اللہ اس طور پر کہ ان کے لیے اللہ کی جانب سے کیا ہوگا؟ بہت بڑا فضل ہوگا۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ آپ منافقوں کی پیروی نہ کیجیے اور نہیں کافروں کی۔ وَدَعْ أَذَاهُمْ نظر انداز کیجئے ان کی ایذا رسانی کو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اللہ ہی کے ذات کارساز ہونے کے لحاظ سے کافی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات جب تم مومنہ عورتوں سے نکاح کرو، ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن پھر انہیں طلاق دو تم چھونے سے بھی پہلے انہیں، فما لکم علیہن من عدت تو اس صورت میں ان پر کسی بھی قسم کی کوئی عدت نہیں ہے کہ جو تم ان سے گزرواؤ، تعتدونہا فمتعوہن سو تم ان کو متع دے دو، وسرحوہن سراحا جمیلا اور ان کو بہترین انداز میں رخصت کر دو۔ سورہ بقرہ کے ذیل میں آپ کو یہ چیز آئی تھی کہ مطلقہ کی ایک صورت وہ ہے کہ آپ کسی بیوی کو طلاق دیں، اس کے ساتھ جمع کرنے سے پہلے، اس کے ساتھ شب گزاری کرنے سے پہلے، اس کے ساتھ ملنے سے پہلے۔ ایسی صورت میں اگر طلاق قبل الدخول دے دی جائے تو شریعت میں اگر اس کا مہر متعین نہیں ہوا تو اس کو کوئی مہر دینا لازم نہیں ہوگا، صرف متع دینا ہوگا، اور وہ متع بھی واجب، اور متع میں نے بولا تھا علی الموسر قدرہ علی المقتر قدرہ، اپنی حیثیت کے مطابق۔ صحابہ نے 10 لاکھ بھی دیے ہیں، اور کم سے کم ایک جوڑا تو کپڑے کا دینا ہی لازم اور واجب اور ضروری ہے، ٹھیک شامو۔ تو یہ تو ہو گیا اس کا حکم من قبل ان تمسوہن۔ لیکن اگر مہر متعین ہو چکا ہے، مہر متعین ہو چکا ہے اور شب باشی سے پہلے تم طلاق دے رہے ہو، کہتا ہے سمجھ، بیوی کا مہر متعین ہو چکا ہے اور شب باشی سے پہلے طلاق دے رہے ہو، فنصف ما فرضتم تو اس صورت میں تمہیں اس کو اپنا آدھا مہر دینا ہوگا۔ آیا کا سمجھ کے نا، فنصف ما فرضتم، لیکن اس صورت میں اس کو متع دینا صرف مستحب ہوگا، واجب نہیں ہوگا۔ یا ایھا النبی، اس سے اگلی 3 آیات کے اندر مسلسل صرف وہ احکامات بیان کیے جائیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، امت کے لیے نہیں بلکہ کس کے لیے؟ آپ کی ذات کے ساتھ۔ مثلا 4 سے زائد بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص، اور بھی کچھ بہت ساری چیزیں وہ دیکھیے۔ یا ایھا النبی اے پیغمبر، وار بوزو خاص احکامات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ کے لیے حلال کیا ان ساری بیویوں کو اللاتی آتیت اجورہن جن کا مہر آپ نے دے دیا۔ حالانکہ اگر ہم بھی بہت ساری بیویوں کو مہر دیں تو کیا حلال ہو جائیں گی 4 سے زائد؟ نہیں۔ مسئلہ نمبر 1، وما ملکت یمینک اور ہم نے آپ کے لیے حلال کیا باندی کو بھی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وما ملکت یمینک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شرط یہ تھا کہ امت کے لیے تو
کتابیہ اہل کتاب باندی سے، اہل کتاب عورت سے نکاح کرنا درست، لیکن پیغمبر کے لیے شرط یہ تھی کہ وہ اہل کتاب عورت سے نکاح نہیں کر سکتے تھے، اہل کتاب باندی کو گھر میں نہیں رکھ سکتے تھے۔ وما ملکت یمینک، اور جو آپ کی باندی ہو، ان باندیوں میں سے مما افا اللہ علیک، جو اللہ نے آپ کو مال غنیمت میں دلوائی ہیں، وہ آپ کے لیے حلال ہیں۔ وبنات عمک وبنات عماتک، اور آپ کے لیے حلال کی آپ کی چچازاد بہنیں، وبنات عماتک، آپ کی پھوپھیزاد بہنیں، وبنات خالک، آپ کی ماموزاد بہنیں، وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک، اور آپ کی خالہ زاد بہنیں اللاتی ہاجرن معک، جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی۔ امت کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ چچا زاد، خالہ زاد، پھوپھا زاد بہنوں کے ساتھ ہر صورت میں نکاح کر سکتا ہے، خواہ وہ مہاجرہ ہوں یا نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شرط یہ تھی کہ اگر آپ ان رشتہ دار خالہ زاد، پھوپھا زاد بہنوں سے نکاح کرنا چاہتے ہیں یا چچا زاد بہنوں سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو وہ مہاجرہ ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چچا زاد بہن تھی، حضرت عباس کی بیٹی، شاید بات چلی تھی نکاح کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نکاح نہ کر سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی۔ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ، تو یہ شرط تھی آپ کی رشتہ دار عورتوں کے لیے کہ وہ اگر نکاح کرنا چاہیں تو ان کا مہاجرہ ہونا شرط تھا۔ اچھا، وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً، اور آپ کے لیے ہم نے حلال کیا اس مومنہ عورت کو، ایک مومنہ عورت کو، ان وہبت نفسہا للنبی، اگر وہ اپنے آپ کو ہبہ کر دے پیغمبر کے لیے، ان اراد النبی، اگر نبی چاہیں اس کو نکاح میں لینا، ان یستنکیہا خالصۃ لک، آپ کے لیے خاص طور پر حکم ہے، من دون المؤمنین، نہ کہ مومنوں کے لیے، یعنی کوئی عورت بغیر نکاح میں آنا چاہے تو شرط یہ ہے کہ بغیر نکاح کے نہیں آ سکتی، مہر تو آپ کو متعین کرنا ہی پڑے گا، بعد میں وہ معاف کر دے اس کی اپنی مرضی۔ اور اگر کسی نے کسی عورت کے ساتھ اس شرط پر نکاح کیا، میں تم سے اس شرط پر نکاح کرتا ہوں کہ مہر نہیں دوں گا، تب بھی مہر دینا فرض عین ہوگا، لازم ہوگا۔ بعد میں وہ معاف کر دے تو الگ بات ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، لیکن نکاح کے وقت مہر دینا ضروری ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مستثنا تھے، آپ کے لیے جائز یہ تھا کہ اگر کوئی عورت آپ سے بغیر مہر کے نکاح کرے تو وہ آپ کے لیے حلال تھی۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، ہم جانتے ہیں جو کچھ ہم نے متعین کیا علیہم ان مومنوں پر، فی ازواجہم ان کی بیویوں کے سلسلے میں، وما ملکت ایمانہم اور ان کی باندیوں کے سلسلے میں، لکی لا یکون علیک حرج تاکہ آپ پر کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ فرماتے ہیں جو متعین کیا، علماء حنفیہ نے اس کی تفسیر کی کہ ہم جانتے ہیں جو کچھ ہم نے متعین کیا، یعنی ہم جانتے ہیں کہ اقل مہر کی مقدار کتنی ہوگی، پھر حدیث کے ذریعے سے اس کو طے کیا، لا مہر اقل من 10 دراہم، کم سے کم مہر کتنا ہوگا، 10 درہم ہوگا۔ وما ملکت ایمانہم لکی لا یکون علیک حرج وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ اور قد علمنا کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ بیویوں کے سلسلے میں نفقہ، سکنا، کسوہ کے جو احکامات ہم نے تم پر فرض کیے ہیں وہ ہمیں معلوم ہے، اور باندیوں کے جو حقوق ہم نے طے کیے ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ امت کے لیے ضروری یہ ہے کہ اگر 4 بیویاں ہیں، 3 بیویاں ہیں تو برابر انصاف کرے باری میں، ایک کے ہاں 10 دن، دوسرے کے ہاں 10 دن، تیسرے کے ہاں 10 دن، ایک کے ہاں ہفتہ، دوسرے کے ہاں ہفتہ، تیسرے کے ہاں ہفتہ، ایک کے ہاں 1 دن، دوسرے کے ہاں 1 دن، تیسرے کے ہاں 1 دن۔ ایسا نہیں کر سکتا ہے کہ ایک کے ہاں 1 دن ٹھہرے اور دوسرے کے ہاں 10 دن ٹھہرے، گناہ کبیرہ ہے۔ اگر بیویوں کے درمیان قسم کے اندر باری میں انصاف نہیں کیا، پیغمبر اس سے مستثنا تھے۔ دیکھیے، ترجی ارجاؤن، الگ کرنا، آپ اسے چاہیں الگ کریں، ترجی من تشاء منہن، ان میں سے، وتؤوی الیک من تشاء، اور جسے چاہیں آپ اپنے پاس رکھیں، اپنے ساتھ رکھیں، ٹھکانہ دیں۔ ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک، جنہیں آپ نے جدا کر دیا، ممن عزلت، ان میں سے جسے چاہیں پھر اپنے ساتھ ملا لیں۔ من ابتغیت، تلاش کریں، ڈھونڈیں، ملا لیں اپنے ساتھ۔ فلا جناح علیک، تو اس پر بھی آپ کو حرج نہیں، جس کو الگ کر رکھا تھا اس کو پھر سے ملا لیں، فلا جناح علیک، اس پر بھی آپ سے کوئی حرج اور گناہ نہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ساری بیویوں کی دل لگی کے خاطر کبھی آپ نے ناانصافی نہیں کی، لیکن اللہ کی طرف سے آپ کو کوئی خصوصی اجازت تھی، جہاں چاہیں جس کے پاس رہیں، جتنے دن چاہیں رہیں۔ ذالک ادنی ان تقر اعینہن، یہ اس بات کے قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، ولا یحزن، اور وہ غمگین نہ ہوں، ویرضین بما آتیتہن کلہن، اور وہ سب کے سب اس پر راضی ہو جائیں جو کچھ بھی آپ ان کو دیں۔ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ جانتے ہیں جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ وکان اللہ علیما حلیما، اللہ جاننے والے بردبار ہیں۔
اچھا، پھر اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں فائنلی کتنی عورتیں رہ گئیں؟ 9۔ اب اللہ نے کہا آپ کو لا یحل لک النساء من بعد، اس کے بعد اب آپ کے لیے مزید عورتیں حلال نہیں، اور نہ یہ حلال ہے کہ ان میں سے کسی، یعنی تعداد 9 یہ نہیں کہا، یہ کہا کہ بس یہ جو عورتیں ہیں یہی، ایسا بھی نہیں آپ کر سکتے کہ ان میں سے کسی کو طلاق دے کر اس کی جگہ کسی اور کو لے آئیں، ولا ان تبدل بہن، اور نہ یہ کہ آپ بدل دیں ان کو کسی دوسری بیوی سے، من ازواجہم ولو اعجبک حسنہن، خواہ آپ کو ان میں سے کسی کی کوئی اچھائی پسند کیوں نہ آئے، الا ما ملکت یمینک، سوائے اس کے جو آپ کی باندیاں ہوں، تو اس میں گنتی کی کوئی حد نہیں، وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اللہ ہر چیز کی دیکھ بھال کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اے ایمان والو نبی کے گھروں میں داخل مت ہو جاؤ، الا ان یؤذن لکم، مگر یہ کہ تمہیں بلایا جائے، الی طعام، کھانے پر، غیر ناظرین اناہ، کھانے کے پکنے کا انتظار کیے بغیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں نکاح ہو گیا حضرت زینب بنت جہش کا، آپ نے دعوت ولیمہ کی، بہت سارے لوگوں کو کھانے پر بلایا گیا۔ اب جب کھانے پر بلایا گیا تو کھانے کھا کے نکل جاؤ، لیکن کچھ لوگ آپ کے اسی حجرہ پاک میں رکے رہے اور باتوں کے اندر مشغول رہے۔ اب اماں زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے کے اندر موجود ہیں، پردے کا حکم نازل ہو چکا ہے، سن 5 ہجری ہے، ادھر دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی ہیں، دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھے، یہ لوگ جا بھی نہیں رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ عمل ناپسند آیا، لیکن گراں گزرا، دشوار ہوا، لیکن آپ اپنی طبیعی حیا کی وجہ سے ان کو کچھ نہ کہہ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بڑی مشکل ہوئی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں کسی کا لحاظ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فوراً حکم نازل کیا کہ تم پیغمبر کو اس طریقے سے ایذا پہنچاتے ہو، ایسا نہ کرو، جانا ہو کہیں پر کھانا تیار ہو تو پھر جاؤ، ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ نہیں کہ کھانا پکنے سے پہلے پہنچ جاؤ صبح سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، نہ داخل ہو جاؤ تم نبی کے گھروں میں مگر یہ کہ تمہیں کھانے پر بلایا جائے، یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ، اناہ ان کے معنی پکنا، کھانے کے پکنے کا انتظار کیے بغیر، ولیکن اذا دعیتم، لیکن جب تمہیں بلایا جائے، فادخلوا تو داخل ہو جاؤ، فاذا طعمتم جب تم کھا لو، فانتشروا تو پھر منتشر ہو جاؤ، ولا مستأنسین لحدیث، اور باتوں میں دلچسپی لیے بغیر، ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ چیز پیغمبر کو ایذا پہنچاتی ہے تو وہ تم سے استحیا کرتے ہیں، واللہ لا یستحی من الحق، اللہ حق سے حیا نہیں کرتے ہیں، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جب تم انہیں سامان مانگو تو مانگو تم انہیں پردے کے پیچھے سے، ذالکم اطہر لقلوبکم، یہ تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے پاکیزگی کا باعث ہوگا، وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور نہیں ہے تمہارے لیے یہ ہرگز اجازت کہ تم اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاؤ، ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور نہ تمہارے لیے جائز ہے کہ تم ان کی ازواج سے نکاح کرو پیغمبر کے بعد کبھی بھی، ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یہ چیز اللہ کے یہاں بہت بڑا گناہ ہے، ان تبدوا شیئا او تخفوہ، اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، فإن اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ تو ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ تو اس میں ایک حکم آیا کہ پیغمبر کی جو عورتیں ہیں اگرچہ وہ تمہاری مائیں ہیں، وازواجہ امہاتہم، لیکن تب بھی تمہیں ان سے پردہ کرنا ہے۔ نمبر 2 کہ پیغمبر کی بیویاں تمہارے لیے حلال نہیں، تم کبھی ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے ہو، وجہ اس لیے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پیغمبر زندہ ہوتے ہیں اور زندہ کی بیوی کے ساتھ نکاح درست نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ پیغمبر کی بیوی بھی کسی اور کے نکاح میں اس کے بعد آئے، ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن، یہاں پر تھوڑا سا جن لوگوں سے پردہ نہیں کرنا ان کی تھوڑی سی ایک مختصر سے لسٹ بیان کی گئی، کوئی حرج نہیں ان پر، اپنے والدین کے سلسلے میں، ولا ابنائہن اپنے بیٹوں کے سلسلے میں، ولا اخوانہن اور نہ ہی اپنے بھائیوں کے سلسلے میں، ولا ابناء اخوانہن اور نہیں اپنے بھتیجوں کے سلسلے میں، ولا ابناء خواتہن نہیں اپنے بھانجوں کے سلسلے میں، اور نہیں عورتوں کے سلسلے میں، ولا ما ملکت ایمانہن اور نہیں اپنی باندیوں کے سلسلے میں، کوئی حرج نہیں کہ ان سے وہ پردہ نہ کریں، واتقین اللہ، اللہ سے ڈرتی رہو، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے
دیکھنے والے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ، بلا شبہ اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم ان پر درود بھیجو، وسلموا، درود و سلام بھیجو، خوب تسلیما۔ علماء نے لکھا ہے کہ زندگی میں ایک بار اس آیت میں حکم دیا گیا ہے درود بھیجنے کا، تو ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا واجب نہیں بلکہ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، دوسرا حکم، جب بھی کسی مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو درود پڑھنا واجب ہے، نہ پڑھے انسان تو اس کو بخیل قرار دیا گیا اور جہنم کا حقدار اس کو قرار دیا گیا۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن میدان حشر میں جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ، وہ لوگ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوں گے جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والے ہوں گے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ستاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر لعنت ہے اللہ کی بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وعد لہم عذابا مہینا، اور ان کے لیے اللہ نے اہانت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ایک مجلس میں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام متعدد بار آئے، جیسے ہمارے یہاں بخاری کے درس میں ہوتا ہے، مسلم کے درس میں ہوتا ہے، یا سبق کے دوران ہوتا ہے، یا جمعہ کے بیان میں ہوتا ہے، خطیب صاحب بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہے ہیں، تو کیا ہر بار آپ پر درود پڑھنا واجب ہے؟ علماء کے دونوں قول ہیں، لیکن شروحات احادیث میں جو بات لکھی ہے راجی یہ ہے کہ ایک بار پڑھنا واجب ہے، باقی بار پڑھنا مستحب ہے۔ پڑھو تو ثواب، لیکن باقی بار نہیں پڑھو گے تو گنہگار نہیں ہوگے۔ ایک بار ایک مجلس میں پڑھنا واجب ہے۔ یا ایھا، ایک جماعت کا یہ کہنا ہے کہ نہیں ہر بار پڑھنا واجب ہے۔ یا ایھا، جو لوگ مومنوں کو ستاتے ہیں اور مومنہ عورتوں کو، بغیر مکتسبوا، ایسی چیزوں کی وجہ سے جو انہوں نے کی نہیں، فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، تو انہوں نے بوجھ اٹھایا بہتان کا اور کس کا؟ کھلم کھلا گناہوں کا۔ یہ آپ نے پڑھ لیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یا ازواج مطہرات کے متعلق، اگر کوئی بھی شخص زبان درازی کرتا ہے تو وہ شخص بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ یا ایھا النبی، اے پیغمبر، قل لازواجک و بناتک، آپ کہیے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مومنہ عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنے اوپر اپنی چادر ڈال دیا کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چادر اس طریقے سے لے، میں کن ایسے لے، اس طریقے سے، اور پھر اس طریقے سے اس کو اپنے سینے پر بھی ڈالے کہ اس کی چھاتی چھپ جائے، پھر اس طریقے سے چادر کو یوں لے جس سے کہ اس کا منہ بھی ڈھک جائے اور صرف آنکھیں کھلی رہیں۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایک طریقہ۔ دوسرا یہ کہ چادر ہی کو اوپر سے ڈالے، لیکن یہ کہ اس میں راستے چلنے میں اور اسی طریقے سے کام کرنے میں بڑی دشواری اور پریشانی ہوگی۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے گھونگٹ لٹکا لیا کریں یا اپنے اوپر اپنی چادریں ڈال دیا کریں۔ جلباب کی جمع جلابیب چادر کو بولتے ہیں۔ ذالک ادنی ان یعرفن، یہ اس بات کے قریب ہے کہ وہ پہچانی جائیں گی یہ کون ہیں، آزاد اور مومنہ عورتیں۔ فلا یؤذین، تو کسی منافق کی ہمت نہیں ہوگی ان کو چھونے کی، انہیں تکلیف نہیں دی جائے گی۔ وکان اللہ غفور رحیمہ، اللہ کی ذات بخشنے والی اور بڑی مہربان ہے۔ جب ایک عورت، مسلمان عورت پردہ لگائے گی تو مومن مرد اتنا باغیرت ہونا چاہیے کہ اگر اس مومنہ عورت پر کوئی پردہ، اس کے جسم کو کوئی چھوئے یا اس کو کوئی ستائے تو مومن اس کے اس ہاتھ کو کاٹ کر کے رکھ دے۔ اس کی مثال عہد نبوی میں موجود ہے۔ ایک مسلمان عورت ایک سنار کے دکان پر گئی، یہودی سنار کے دکان پر، ان بدبختوں نے اس کی چادر کو پیچھے سے کوئی دھاگا باندھ دیا، جس کی وجہ سے جو ہی وہ عورت، یا وہ چادر کسی دھاگے کے ساتھ باندھی، وہ بیٹھی ہوئی تھی، جو ہی وہ عورت کھڑی ہوئی تو اس کی چادر نیچے گر گئی، جس کی وجہ سے وہ پوری برہنہ ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی، آپ نے باضابطہ ان پر فوج کشی کی اور ان کو مدینہ سے جلا وطن کر کے رکھ دیا، ان کے گھر بار سے، زمین سے، سب کچھ۔ مومن اتنا باغیرت ہونا چاہیے۔ تو یہی تو قرآن نے کہا، یہ اس بات کے قریب ہے کہ وہ پہچانی جائیں یہ مومن عورت ہے، پھر کسی کی ہمت نہ ہو ان کو چھونے کی۔ فلا یؤذین وکان اللہ غفور رحیم۔ حالانکہ ظاہراً یہ لگتا ہے کہ وہ پہچانی نہ جائیں تاکہ ان کو ستایا نہ جائے۔ لئن لم ينتهِ المنافقون، اگر منافق باز نہ آئے،
والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہیں، والمرجفون فی المدینۃ، اور وہ لوگ جو مدینہ میں افواہیں پھیلاتے ہیں، لنغرینک بہم، ہم آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے، ثم لا یجاورونک فیہا، پھر وہ آپ کے پاس پڑوس میں نہیں رہ پائیں گے، الا قلیلا، مگر تھوڑے دنوں، ملعونین، ان پر لعنت ہے، اینما ثقفوا، جہاں بھی وہ گرفتار کیے جائیں، جہاں بھی وہ پائے جائیں، اخذوا، ان کو گرفتار کیا جائے، وقتلوا تقتیلا، اور ان کو اچھی طریقے سے کاٹ کر رکھ دیا جائے، سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، ایسے منافقوں کے بارے میں اللہ کا یہی طریقہ رہا ہے ان لوگوں میں بھی جو اس سے پہلے گزر گئے، اور آپ اللہ کے طریقے میں کوئی بدلاؤ نہیں پائیں گے، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ اس آیت میں خاص طور پر کن کو کہا گیا؟ منافقین، جو مومنہ عورتوں کے بارے میں طرح طرح کے پیغنڈے کیا کرتے تھے اور جو افواہیں مچایا کرتے تھے، والمرجفون فی المدینہ والذین فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں بیماری تھی مومنہ عورتوں کو چھیڑنے کی۔ قرآن نے کیا کہا؟ یتیم لبناؤ، تتھی رٹو اور ان کو مار دو، اینما ثقفوا اخذوا، گرفتار کیا جائے، وقتلوا تقتیلا، لنغرینک بہم، ہم آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے، لا یجاورون، مجاورہ سے ماخوذ، وہ آپ کے ساتھ نہیں رہ پائیں گے، یسألک الناس عن الساعہ، یہ لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں قیامت کے بارے میں۔ تو اس آیت سے اتنی بات تو معلوم ہوئی کہ چہرے کا پردہ ہے۔ یسألک الناس عن الساعہ، وہ لوگ پوچھتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا آج کل قرآن اسمس کا چبوتھک پرد، یہ آیت ان کو پڑھ کر سنا دیں اور بتا دیں ان کو کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ یسألک الناس عن الساعہ، لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، قل انما علمها عند اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ قیامت کا علم اللہ ہی کو معلوم ہے، وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، اور آپ کو کیا خبر کہ ہو قیامت شاید نزدیک ہی۔ اللہ نے لعنت بھیجی ہے کافروں پر، وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا، اور ان کے لیے دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر کے رکھی ہے، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لا یجدون ولیا ولا نصیرا، نہیں پائیں گے وہ کسی کو دوست اور نہیں کسی کو مددگار، یوم تقلب، جس دن الٹا ڈالا جائے گا ان کو دوزخ کی آگ میں، وجوہم، ان کے چہروں کو الٹا ڈالا جائے گا دوزخ میں۔ دیکھیں اس میں زیادہ توہین ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں نا الٹے ٹنگاؤ، یہ زیادہ توہین ہوتی ہے، یہی الٹا ٹنگانا ان کے لیے کہاں پر ہوگا؟ دوزخ کی آگ میں۔ یقولون، وہ کہیں گے، یا لیتنا اطعنا اللہ، کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لی ہوتی، واطعنا رسولا، وقالوا ربنا، اور کہیں گے اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا، ہم نے پیروی کی تھی اپنے سرداروں کی، وکبراءنا، اور اپنے بڑوں کی، فاضلونا السبیلا، انہوں نے ہم کو راستے سے بھٹکا دیا، ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے ہمارے رب آپ ان کو دیجئے دوگنا عذاب، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پر بڑی لعنت بھیجئے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں نہ ہو جاؤ تم ان لوگوں کی طرح جنہوں نے ستایا موسیٰ کو، فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا، اللہ نے موسیٰ کی براءت ظاہر کی ان کی اس بات سے جو وہ کہتے تھے، وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور وہ اللہ کے یہاں رتبے والے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام، بخاری کے اندر واقعہ ہے، ہمیشہ جب نہاتے تھے تو تنہائی کے اندر نہاتے تھے۔ بنو اسرائیل کے اندر بیماری یہ تھی، جب وہ نہاتے تھے تو برہنہ ہو کر سب کے سامنے نہاتے تھے، تو برہنہ ہو کر سب کے سامنے نہانے میں کسی بھی قسم کا عیب محسوس نہیں کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام وقت کے پیغمبر تھے، حیا ان پر غالب تھی، تو نہاتے تھے، تنہائی کے اندر نہاتے تھے۔ اس پر انہوں نے الزام لگایا کہ ان کو جو ہے شرمگاہ کے اندر ایک خاص قسم کی بیماری ہے، اس لیے یہ ہم سے چھپ کے نہاتے ہیں۔ چنانچہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے نہا رہے تھے، جو ہی اپنے کپڑے نکالے تھے، اور تب تک کیا ہوا کہ وہ پتھر موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر بھاگ گیا۔ پتھر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر بھاگ گئے۔ اب آگے پتھر، پیچھے موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی لے کر، حجری الصوب، یا حجر صوبی، یا حجر صوبی، پتھر میرے کپڑے، اے پتھر میرے کپڑے۔ لیکن وہ پتھر کہاں رکنے والا تھا؟ اس کو تو اللہ تعالیٰ نے دوڑایا تھا، یہاں تک کہ پتھر کہاں جا کے رکا؟ بنو اسرائیل کی ایک مجلس میں جا کے رکا۔ تو وہاں پر دیکھ لیا موسیٰ علیہ السلام چونکہ برہنہ تھے، وہاں پر بنو اسرائیل نے دیکھ لیا کہ ان کو کسی بھی قسم کا کوئی عیب یا بیماری نہیں ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کپڑے لیے، کپڑے پہنے اور عصا پکڑ کے اتنا مارا اس پتھر کو کہ اس پر نشانات بھی لگ گئے۔
اسی کو قرآن کریم نے کہا فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی برات ظاہر کی اس چیز سے جو انہوں نے ان کے متعلق کہی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور درست بات کہو، یصلح لکم، اللہ تمہارے اعمال کو سنوارے گا، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فقد فاز فوزا عظیما، اس نے بڑی کامیابی کو پا لیا۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات، ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر، والارض والجبال فابین ان یحملنها، انہوں نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر لیا، واشفقن منها، اور اس سے گھبرا گئے، وحملها الانسان، اور اس امانت کو انسان نے اٹھا لیا، انه کان ظلوما جہولا، یقیناً وہ بڑا ہی ظالم، بڑا ہی جاہل تھا۔ امانت سے کیا مراد؟ احکام خداوندی کی اطاعت، احکام خداوندی کی اطاعت۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو کہا، پھر زمین کو کہا، پھر پہاڑوں کو کہا اگر تم میرے احکام کی اطاعت کرو گے تو ملے گی جنت، نافرمانی کرو گے تو جاؤ گے جہنم کے اندر۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے بار امانت اٹھایا نہیں جائے گا، یہی احکام جو ہم پر اتارے گئے ہیں، پوری کی پوری شریعت۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے سامنے اس بار امانت کو پیش کیا۔ آدم علیہ السلام کے سامنے بات سمجھائی گئی۔ پیدا کرنے کے بعد، تخلیق کے بعد، ابن کثیر کی روایت کے مطابق انہوں نے کہا کہ مجھے یہ سودا منظور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انہ کان ظلوما جہولا، بڑا ہی ظالم تھا۔ لیکن دیکھیے اس میں در حقیقت انسان کی تعریف بھی ہے، بھئی ظلم وہی کر سکتا ہے جس کے اندر عدل کی صلاحیت ہو، اور جہل وہی کر سکتا ہے جس کے اندر علم کی صلاحیت موجود ہو۔ گویا کہ انسان کے اندر علم کی اور عدل کی صلاحیت موجود تھی، تبھی تو اللہ نے اس کو کہا بڑا ظلوم و جہول تھا۔ لیعذب اللہ المنافقین، تاکہ اللہ عذاب دے منافقوں کو اور منافق عورتوں کو، اور مشرک مردوں کو اور مشرکہ عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، ویتوب اللہ علی المؤمنین، اور اللہ توبہ قبول کرے مومن مردوں کی اور مومنہ عورتوں کی، وکان اللہ غفور رحیمہ، اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور بڑے مہربان ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔